السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا۔ قابل احترام فضیلت الشیخ مختار احمد مدنی حفظہ اللہ، دیگر اہل علم، میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام ماں اور بہنوں، باب البر والصلہ کی احادیث کا مطالعہ ہم کر رہے ہیں، اور ان احادیث میں جو احکام چھپے ہوئے ہیں اور جو مسائل ان سے مستنبط ہوتے ہیں، جو مختلف کتابوں میں علماء نے جن کا ذکر کیا ہے، ان مسائل کو بھی ہم سیکھنے اور سمجھنے اور جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان دروس کا مقصد یہ ہے کہ ان کے ذریعے سے ہمارے عقائد، ہماری عبادات، ہمارے معاملات، ہمارے اخلاق اور معاشرتی آداب کی اصلاح ہو۔ نہ صرف ہم علمی اعتبار سے ترقی کریں بلکہ ہماری عملی زندگی بھی پہلے سے بہتر ہوتی چلی جائے۔ دلوں میں اگر قبول کا مادہ ہو اور اپنی اصلاح کی نیت ہو اور تعلم کے ساتھ تعمیل کا بھی انسان کے دل میں ارادہ ہو تو اس کی زندگی بہتر بنتی ہے۔ اگر ایک انسان دین کی باتیں محض سیکھنے کے لیے سیکھے، جاننے کے لیے سیکھے، تو یہ بعض اوقات اس کے لیے تفریح بن کر بھی رہ جاتی ہے۔ لیکن اگر دین کی باتیں انسان اس لیے سنے، سیکھے اور اس لیے سمجھنے کی کوشش کرے تاکہ اس کی زندگی بہتر ہو، تاکہ قیامت کے دن وہ اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کیا جائے تو بہتر حال میں پیش کیا جائے، اگر اس جذبے کے ساتھ وہ ان دینی مجالس میں بیٹھتا ہے، باتوں کو سنتا ہے، پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، تو ایسا انسان کامیاب ہے، اور دنیا میں بھی اس کے لیے کامیابی اور آخرت میں بھی اس کے لیے سعادت ہے۔ لہٰذا ان دروس میں یا دوسرے جتنے بھی دروس ہوتے ہیں ان میں اسی نیت سے شریک ہونا چاہیے اور دین کی باتوں کو سننا چاہیے۔ بہرحال آج ہم حدیث نمبر 8 کا مطالعہ کریں گے، اور اسی طرح سے حدیث نمبر 9 اگر وقت کی گنجائش رہی۔ اور ایک بہت ہی اہم مسئلہ جو حدیث نمبر 8 میں ہے، اس کو ہم کو سب تفصیل سے سمجھنے کی کوشش کرنا ہے۔ حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ وعن ابی ایوب رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، متفق علیہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يحل لمسلم، کسی مسلمان کے لیے یہ حلال نہیں، ان یہجر اخاہ فوق 3 لیال، کہ وہ اپنے بھائی کو، یعنی اپنے مسلمان بھائی کو 3 راتوں تک چھوڑے رکھے، اس کا ہجر کرے، اس سے ترک تعلق کرے۔ یلتقیان فیعرض هذا ویعرض هذا، اس طرح سے ایک دوسرے کو چھوڑ دیں کہ جب ان کی ملاقات ہو تو یہ بھی اپنا منہ پھیر لے اور وہ بھی اپنا منہ پھیر لے، دونوں ایک دوسرے سے اعراض کریں، ایک دوسرے کو اوائڈ کریں۔ وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ، اور ان دونوں میں بہتر وہ ہے، زیادہ اچھا انسان وہ ہے جو سلام میں پہل کرے۔ اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے کئی مسائل سامنے آتے ہیں اور اس سے جڑے ہوئے کئی مسائل ہیں، دینی یا معاشرتی اعتبار سے بہت سارے مسائل اس سے جڑے ہوئے ہیں۔ آئیے اس کو سمجھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ بنیادی بات اس حدیث سے جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ کہ مسلم معاشرے میں مسلمانوں میں
چھوٹے یا بڑے معاملات میں اختلافات اور ایک دوسرے کی دل آزاری ہوگی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپسی اختلاف کی وجہ سے یا کسی وجہ سے جھگڑا ہو جائے یا ناراضگی ہو جائے، کسی کی بات سے کسی کو تکلیف ہو یا کچھ اور ہو جائے تو وہ ہمیشہ کے لیے تعلق ختم کر لیں۔ یہ مسلمان معاشرے کی شان نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ جتنے جلد ہو سکے اپنے آپسی اختلاف کو ختم کر کے اپنے تعلقات کو بہتر بنا لیں، اور ان میں بہتر آدمی وہ ہے جو ان تعلقات کو بہتر بنانے میں پہل کرے، اس لیے کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ انما المؤمنون اخوۃ، اہل ایمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ اس اخوت کا تقاضا ہے کہ مسلمان ایک دوسرے سے جڑے رہیں، ایک دوسرے کے دکھ درد میں کام آئیں، ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کی خیر خواہی کریں، ایک دوسرے کی عزت اور اس کے سارے معاملات کا، اس کے پریشانیوں کا خیال اور لحاظ رکھیں۔ تو یہ اسلامی معاشرہ ہے۔ لیکن اگر معاشرے میں یہ ہو جائے کہ ذرا سی بات پر آپس میں ایک دوسرے سے روٹ جائیں، باتیں بند کر دیں، ملنا بند کر دیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات ختم کر دیں، اس کے نتیجے میں اسلامی معاشرہ بکھر جاتا ہے۔ مسلمانوں کی مثال جیسا کہ حدیث میں آئی ہے، ایسی جیسے ایک دیوار ہوتی ہے، یشد بعضہ بعضا، اس کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو پختہ کرتی ہے، ساری اینٹیں مل کے دیوار کی مضبوطی پیدا کرتی ہیں۔ لیکن اگر اینٹیں آپس میں ایک دوسرے سے بکھر جائیں، دور ہو جائیں اور ان میں آپس میں جماؤ نہ ہو تو پھر وہ دیوار مکمل طور سے کمزور ہو جاتی ہے۔ تو آپسی اختلافات اور مسلمانوں کے باہمی جھگڑوں اور دوریوں اور ناراضگیوں کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ امت کمزور ہو جاتی ہے۔ بڑے مقاصد میں مل کے یہ لوگ کام نہیں کر پاتے ہیں۔ ذاتی رنجشیں بڑے مقاصد پر، مجموعی سماجی یا دینی مقاصد پر اثر انداز ہوتی ہیں، اور نتیجے میں اسلامی کاز کو نقصان پہنچتا ہے، چاہے پھر وہ کاز دینی ہو، چاہے وہ معاشرتی ہو یا سیاسی ہو۔ لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ آپس میں تعلقات کو درست کر لیں۔ بہت ممکن ہے کسی وجہ سے انسان کا دوسرے سے اختلاف ہو، یہ چیز ہوگی، یہ نہ ہو ایسا نہیں ہے، لیکن یہاں پر ترغیب حدیث میں دی گئی ہے کہ جب بھی ایسا ہو اپنا وقت لے کے آدمی جلدی سے جلدی اپنے اختلاف کو ختم کرے، اور پہل کی کوشش کرنے والا زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ پوری حدیث کا ہمارے حاصل ہے، تاکہ ہم ضمنی مسائل میں بعض اوقات ایسے کھو نہ جائیں کہ اصل پیغام جو حدیث کا ہے اس کو بھول جائیں، کیونکہ یہ جو ہمارے دروس ہیں اس میں چونکہ کتاب فقہی ہے اور فقہی احکام سے متعلق ہے، لہٰذا بہت ساری احادیث اگرچہ اخلاق سے متعلق ہیں، اس کے ضمن میں کئی فقہی احکام بھی سامنے آتے ہیں، بلکہ عقیدے اور منہج کے بھی احکام سامنے آتے ہیں جیسا کہ اس میں ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ ہم اصل پیغام جو حدیث کا ہے، جو جس باب میں اس کو ذکر کیا گیا ہے، اس کو بھول جائیں اور بقیہ مسائل ہمارے ذہن میں غالب آ جائیں۔ تو یہ پوری حدیث کا حاصل ہے۔ حدیث کے الفاظ کیا ہیں کہ لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ، کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ وہ اپنے بھائی کو چھوڑ دے۔ اس تعلق سے شیخ عبداللہ الفوزان کہتے ہیں التہاجر التقاطع۔ تہاجر کا مطلب کیا ہے؟ یعنی لفظ جو یہاں پر آیا ہے وہ حجرہ کا ہے، ان یہجر اخاہ۔ حجر کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ چھوڑ دینا۔ کہتے ہیں التہاجر التقاطع، آپس میں ایک دوسرے کو چھوڑ دینا، یہ قطع تعلق کر لینا ہے، رشتہ ایک دوسرے سے کاٹ لیا، تعلقات ختم کر دیے۔ والاسم الہجرہ، اس کے لیے عربی زبان میں جو لفظ آتا ہے، جو اسم اس کے لیے ہے، ناؤن جو اس کے لیے ہے، جس کو انگلش میں ناؤن کہا جاتا ہے، اس کے لیے اسم ہجرت ہے۔ ہجرت کئی اعتبار سے ہوتی ہے، اس کی تفصیل میں ابھی ہم نہیں جائیں گے۔ کبھی ہجرت اشخاص کو چھوڑنا ہوتی ہے، کبھی مقامات کو چھوڑنا ہوتی ہے، کبھی کاموں کو چھوڑنا ہوتی ہے۔ ہجرت کئی اعتبار سے ہوتی ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت، آپ نے مکہ چھوڑ کے آپ مدینہ چلے گئے، یا انسان کسی انسان کو چھوڑ دے اس کو بھی ہجرت کہیں گے، وہ بھی حجر ہے، یا کسی کام کو چھوڑ دے، جیسے حدیث میں آیا کہ المہاجر من ہاجر ما نہی اللہ عنہ، سچا مہاجر، واقعی مہاجر وہ ہے جو ان چیزوں کو چھوڑ دیں جن سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ تو جگہ چھوڑنا، شخص چھوڑ دینا، برا آدمی اس کو چھوڑ دیا، یا
اسی طرح سے چیزوں کو چھوڑ دینا، شراب چھوڑ دیا، یا اسی طرح سے جھوٹ چھوڑ دیا، افعال کو چھوڑنا، ان ساری چیزوں میں حجر ہوتا ہے۔ تو التہاجر التقاطع، آپس میں تعلقات کو توڑ دینا، یہ تہاجر ہے، اس کے لیے ہجرت کا لفظ آتا ہے۔ والمراد هنا ان يترك المسلم كلام اخيه المسلم اذا تلاقيا، کہتے ہیں مراد یہاں پر حدیث میں یہ ہے، یعنی یہاں کیا مراد ہے حدیث میں؟ بھائی کو چھوڑ دیں کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی سے جب ملاقات ہو تو اس سے بات چیت کو بند کر دے، یعنی اس سے بات نہ کرے، قطع کلامی اس سے کرے۔ وَيُعْرِضُ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا عَنْ صَاحِبِهِ، اور دونوں لوگ جبکہ پہلے بات کرتے تھے، جبکہ پہلے تعلقات تھے ان کے، تو دونوں ایک دوسرے سے اعراض کریں، یعنی ایک دوسرے سے بات کرنے سے اوائڈ کریں، ایک دوسرے سے تعلق ختم کر دیں۔ اس کو حدیث میں منع کیا گیا ہے۔ منحۃ العلام میں یہ شیخ عبداللہ الفوزان نے بات کہی ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں وَاسْتُدِلَّ بِهَذِهِ الْأَحَادِيثَ عَلَى أَنَّ مَنْ أَعْرَضَ عَنْ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ وَامْتَنَعَ مِنْ مُكَالَمَتِهِ وَالسَّلَامِ عَلَيْهِ آثِمَ بِذَلِكَ۔ بہت ساری احادیث ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں ذکر کی ہیں، حدیث نمبر 6077 کے تحت، اور کہتے ہیں کہ ان تمام احادیث سے اہل علم نے یہ استدلال کیا ہے، یہ مسئلہ مستنبط کیا ہے، یہ بات معلوم کی ہے کہ ان من اعرض عن اخیہ المسلم، کہ جو بھی مسلمان اپنے مسلمان بھائی سے اعراض کرے، اس سے منہ موڑ لے، وامتنع من مکالمتہ، اس سے بات بند کر دے، والسلام علیہ، اور اس کو سلام نہ کرے، آثم بذلک، وہ اس سے گناہگار ہو جاتا ہے، وہ اس سے گناہگار ہوتا ہے۔ کیوں؟ لأن نفی الحل یستلزم التحریم، حدیث میں کیا ہے؟ لا یحل لمسلم، کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں۔ تو ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب حدیث میں کہا جا رہا ہے کہ حلال نہیں، تو حلال کی نفی یہ مستلزم ہے کس کو؟ تحریم کو، یعنی اس سے تحریم لازم آتی ہے کہ معلوم ہے کہ حرام ہے، حلال نہیں تو کیا ہے؟ حرام ہے۔ یعنی اس کا ایسا کرنا کہ ملاقات ہو تو اعراض کریں اور نہ سلام کریں نہ کلام کریں، یہ کیا ہے؟ یہ حرام ہے۔ وَمُرْتَكِبُ الْحَرَامِ آثِم، اور کہتے ہیں کہ حرام کا مرتکب گناہگار ہوتا ہے۔ جو آدمی حرام کا ارتکاب کرے، حرام کام کرے، وہ گناہگار ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اس طرح سے اگر وہ کرتے ہیں تو یہ گناہگار ہوتے ہیں، قطع تعلق کر لیتے ہیں تو گناہگار ہوتے ہیں۔ لیکن اس میں قید ہے، حدیث میں کیا ہے؟ قید ہے۔ کیا قید ہے؟ فوق 3 لیال، 3 راتوں سے زیادہ اگر بات چیت بند کر دیں، سلام بند کریں، کلام بند کریں تو گناہگار ہوتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ یہ 3 دن کی قید اس میں ہے۔ ایک اور حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا ہجرت بعد 3، 3 دن کے بعد یا 3 راتوں کے بعد ہجرت نہیں۔ یہاں مراد کیا ہے؟ دیکھیے کوئی آدمی اگر صرف عربی جانتا ہو تو گڑبڑ کرے گا۔ یہاں ہجرت سے مراد کیا ہے؟ آپس میں ایک دوسرے کو چھوڑ دینا، یہ اسی ضمن میں حدیث آئی ہے، ورنہ وہ ہجرت کے مسئلے سے جوڑ دے گا۔ اگر ہلکی پھلکی جو ہے عربی سیکھ لے رہا اور علماء کے کلام کو نہ دیکھے، شارحین کے کلام کو، اہل علم کے کلام کو نہ دیکھے، بس حدیث پڑھ لیا لا ہجرت بعد 3 کے بعد ہجرت نہیں، تو اس کو ہجرت سے لے جا کے جوڑ دے گا۔ معاملہ یہاں پر وہ ہجرت نہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، یا اہل یعنی کفر کے علاقے سے ایمان کے علاقے کی طرف مسلمان کرتے، وہ ہجرت نہیں ہے۔ یہاں آپس میں ایک دوسرے سے تعلق قطع کرنا ہے۔ اسی لیے قاضی ایاز نے اس کے ضمن میں بات کہی کہ اس سے مراد کیا ہے؟ مقتضاہ من دلیل الخطاب ان الہجرۃ فی 3 معفو عنہا وانما الحرج فیما بعد 3۔ اکمال المعلم میں کہتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے، اس حدیث کا تقاضا یہ ہے، نتیجہ یہ ہے کہ 3 دن کے بعد یعنی 3 دنوں تک معاملہ معافی کا رہتا ہے، لیکن 3 دن جب نکل جائیں تو اس کے بعد گناہگار ہوتے ہیں۔ یعنی حدیث میں کیا ہے؟ لا ہجرت بعد 3، 3 دن کے بعد آپس میں ایک دوسرے کو چھوڑے رہنا نہیں، یعنی جائز نہیں، جیسا کہ پچھلی حدیث میں آیا ہے۔ اسی لیے علامہ صنعانی کہتے ہیں سبل السلام میں، کہتے ہیں نفی الحل
دال علی التحریم، حدیث میں حلال ہونے کا انکار اس بات کی دلیل ہے کہ یہ چیز حرام ہے۔ فَيَحْرُمُ هِجْرَانُ الْمُسْلِمِ فَوْقَ 3 أَيَّامٍ، تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کو 3 دن سے زیادہ چھوڑے رکھنا، اس سے تعلقات ختم کیے رہنا، یہ حرام ہے۔ وَدَلَّ مَفْهُومُهُ عَلَى جَوَازِهِ 3 أَيَّامٍ، کہتے ہیں حدیث سے مفہوم یہ ہے، کلام تو یہ منطوق وہ ہے، اس سے مفہوم کیا ہے؟ اس حدیث سے سمجھ میں یہ آتا ہے کہ جب 3 دن کے بعد حرام ہے تو 3 دن تک کیا ہے؟ جائز ہے۔ اگر ناراض ہے، 2 بھائیوں میں، 2 مسلمان دوستوں میں آپس میں تعلقات میں کچھ معاملہ ہو گیا، کسی نے کچھ سخت بات بول دی، مذاق اڑایا، یا کچھ ہاتھ اٹھا دیا اس کے اوپر، یا کچھ ایسی بات کر دی جس سے دل ٹوٹ گیا اس کا، ناراض ہو کے چلا گیا۔ اب اس کے لیے اس ناراضگی کے بعد گنجائش ہے کہ وہ بات بند رکھے غصہ نکلنے تک۔ کتنے دن؟ 3 دن۔ 3 دن تک وہ گناہگار نہیں ہوگا اگر ناراض ہو کے بات بند رکھے۔ تو کہتے ہیں کہ 3 دن سے زیادہ پر گناہگار ہوگا، تو معلوم ہوا کہ جب قید رکھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس قید کا یعنی حاصل یہ ہے کہ 3 دن تک گناہگار نہیں ہوگا، 3 دن کے بعد گناہگار ہوگا۔ تو 3 دن تک گنجائش ہے کہ آدمی بات چیت بند رکھے اگر ناراض ہے تو۔ علامہ صنعانی اسی مسئلے میں کہتے ہیں کہ کیوں ایسا، یعنی بات بند 3 دن تک رکھ سکتے ہیں، اس کی کیوں وجہ کیا ہے اس کی؟ کہتے ہیں وَحِكْمَةُ جَوَازِ ذَلِكَ هَذِهِ الْمُدَّةَ أَنَّ الْإِنسَانَ مَجْبُولٌ عَلَى الْغَضَبِ وَسُوءِ الْخُلُقِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، کہتے ہیں اس کی حکمت یہ ہے، اور اس کے 3 دن تک جائز ہونے کی حکمت یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے پیدا ہی ایسا کیا ہے کہ اس کو غصہ آتا ہے، اور کبھی اس سے بد اخلاقی بھی ہو جاتی ہے، کبھی اس سے کبھی اس سے، اور ایک کی برائی سے دوسرے کو غصہ آنا ایک واجبی چیز ہے، اور انسان پرفیکٹ نہیں ہے، اس کی فطرت میں ہے کہ اس سے اس طرح کی چیزیں ہوں گی، ایک دوسرے پر غصہ آئے گا، ایک دوسرے کی بات پر ناراضگی ہوگی۔ فَعُفِيَ لَهُ هَجْرُ أَخِيهِ 3 أَيَّامٍ لِيَذْهَبَ ذَلِكَ الْعَارِض، کہتے ہیں کہ یعنی اس لیے گنجائش رکھی گئی کہ اگر کچھ آپس میں اختلاف جھگڑا ہو بھی جائے تو انسان کا جو غصہ ہے، اس کی جو حالت ہوئی اس جھگڑے میں، وہ نکلنے کے لیے کچھ ٹائم ملے اس کو، جس کو ہم بریدنگ سپیس کہتے ہیں، تو اس کو جو ہے اپنا غصہ نکالنے کے لیے تھوڑا سا وقت مل جائے۔ یہ نہیں کہ کبھی غصہ آنا ہی نہیں ہے تم کو، آپس میں تم کو اختلاف کرنا ہی نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ انسان کی فطرت ایسی ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، تم میں اگر اختلاف ہو جائے تو اختلاف نہ ہو ایسا نہیں ہے، ہوگا، حل اس کو کرنا پڑے گا، لیکن کبھی اختلاف علمی ہوگا، کبھی اختلاف تعلقات والا بھی ہو سکتا ہے، کسی نے مذاق اڑا دیا، کسی نے کچھ بول دیا، کسی نے بے عزتی کر دی تو برا لگا اس کو، مسئلہ دینی نہیں ہے لیکن آپسی ہے۔ تو اب غصہ اگر آیا اور واقعی اس کا غصہ واجبی بھی ہے، تو ایسے انسان کے لیے گنجائش ہے کہ وہ کچھ وقت ناراض رہے، اس کے لیے اجازت ہے، یہ معفو عنہ معاملہ ہے، یعنی اس کے لیے اللہ کی طرف سے معافی کا معاملہ، یہ نہیں کہ یہ مطلوب ہے کہ تو ہو ناراض 3 دن پورے استعمال کر، ایسا نہیں ہے، بلکہ انسان کی کمزوری ہے کہ وہ فوری طور پر واپس سے ٹھیک نہیں ہوتا ہے۔ غصہ آیا اور اچانک واپس سے صحیح ہو گیا، وہ مشین نہیں ہے کہ بٹن دبا دیا غصہ آیا اور بٹن دبا دیا وہ خوش مزاج ہو گیا، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ انسان کو ایک حالت سے دوسری حالت میں آنے کے لیے کچھ وقفہ درکار ہوتا ہے، کچھ وقت لگتا ہے۔ برتن کو بھی ٹھنڈا ہونے میں دیر لگتی ہے، ایسے فوری طور پر نہیں ٹھنڈا ہو جاتا گرم برتن، تو انسان ہے یہ، تو انسان کے جذبات بعض اوقات اس پر غالب آتے ہیں۔ یہ جو وقت دیا گیا ہے وہ اس کی کمزوری کا لحاظ کرتے ہوئے اس کو دیا گیا ہے کہ فوراً جلدی سے ٹھیک نہیں ہوگا، ٹھیک ہے اتنا ٹائم لے، کتنا ٹائم؟ 3 دن لے، تو 3 دن لے، 3 دن میں تیرا غصہ ٹھنڈا ہونا چاہیے، 3 دن میں تو ریسیٹ ہونا چاہیے۔ تو کہتے ہیں کہ فَعُفِيَ لَهُ حَجْرُ أَخِيهِ 3 أَيَّامٍ لِيَذْهَبَ ذَلِكَ الْعَارِض، جو بھی حالت تیری ہوئی ہے، ڈسٹرب مائنڈ ہوا ہے تیرا جھگڑے کی وجہ سے، ٹھیک ہے 3 دن تک یہ معافی ہے۔ فَعُفِيَ لَهُ یہ بتاتا ہے کہ یہ معافی کا معاملہ ہے، ترغیب نہیں ہے کہ جب بھی جھگڑا ہو تم میں سے 3 دن پورے استعمال کرو، یہ نہیں ہے مطلوب، ٹھیک ہے 3 دن تک لگنا چاہیے، اس سے زیادہ نہیں،
اس طرح کا انداز ہے یہاں پر. کہتے ہیں تخفیفاً علی الانسان ودفعا للاضرار به، کہ انسان کو کے لیے تخفیف کا معاملہ کرتے ہوئے اور اس کی مضرت کو دفع کرتے ہوئے، کہ انسان کو تھوڑا وقت مل جائے تاکہ وہ واپس سے صحیح ہو. کہتے ہیں ففی الیوم، اب دیکھیے کیا کہتے ہیں کہ ففی الیوم الاول یسکن غضبہ. کہتے ہیں پہلا دن کیا ہوگا، آدمی کا جھگڑا تو ہو گیا، گھر پہ گیا، بیٹھا رہا، بستر پہ پڑا رہا یا کرسی پہ بیٹھ کے سوچتا رہا، تو اس کا غصہ ہر وقت غصہ تو نہیں رہ سکتا ہے، غصہ ٹھنڈا ہوگا. پھر وفی الثانی یراجع نفسہ، دوسرے دن وہ غور و فکر کرے گا کل کیا ہوا تھا، تھوڑا اس پہ کنٹمپلیٹ کرے گا، اس پہ سوچے گا. وفی الثالث یعتذر، اور تیسرے دن پھر اعتذار کرے گا، یعنی اپنے بھائی کے لیے بھی سوچے گا، نہیں میں نے بھی تو غلط بولا تھا، میں نے بھی ایسا کیا تھا، اس کی بھی بات ایک حد تک صحیح تھی، تو اس کا دماغ تھوڑا سا ٹھنڈا ہوگا اور اس کو سوچنے کا موقع ملے گا. وہ اپنے پہلو کے ساتھ ساتھ دوسرے کے پہلو کو بھی سوچے گا، اپنی سائڈ سوچنے کے ساتھ ساتھ اس پوزیشن میں ہوگا کہ دوسرے کی بھی سائڈ سوچے. نہیں اگر اس نے ایسا کہا ہے تو ظاہر بات ہے میری غلطی تھی تبھی تو کہا اس نے، ٹھیک ہے بولنے میں اس سے کچھ یعنی بے باکی ہو گئی لیکن بات تو اس کی صحیح تھی، تو وہ اپنے بھائی کے لیے اعتذار کرے گا، اس کے لیے عذر تلاش کرے گا. تو اس طرح سے غصہ ٹھنڈا ہونا یا اپنی بات پر سوچنا یا اسی طرح سے اعتذار کرنا اپنے بھائی کے لیے، اس طرح آگے پیچھے بھی مرحلے ہو سکتے ہیں، لیکن یہ تین باتیں عام طور سے ہوتی ہیں غصہ ٹھنڈا ہونے میں. ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کچھ اور بات اس میں کہی ہے کہ کہتے پہلا دن جو غصے کا ہے، دوسرا دن تأمل اور تروی کا ہے، اور تیسرا دن جو ہے وہ غصہ اس کا یعنی ختم ہو جائے گا. پہلے دن غصہ ہے لیکن تیسرے دن غصہ ختم ہوگا. تو کہتے 3 دن دے دیے ہیں، اب 3 دن میں ٹھیک ٹھاک ہو جاؤ واپس سے. کہتے ففلیو کہ وما زاد علی ذلک کان قطعا لحقوق الاخوہ. کہتے اب 3 دن مل گئے، اس کے بعد اس سے زیادہ اگر آدمی وقت لے تو یہ بھائی چارگی کے اصولوں کو قطع کرنا ہے، ان حقوق کو قطع کرنا ہے کہ آپس میں تم بھائی ہو ایک دوسرے کے. 3 دن سے زیادہ اگر تم تعلق قطع کرو گے تو تم ایک دوسرے کے بھائی کے جو حق ہیں، کیونکہ آپ نے دیکھا پہلی حدیث میں کہ ایک مسلمان کا حق ہے کہ دوسرا مسلمان سلام کرے تو جواب دے، ایک مسلمان کا حق ہے کہ وہ بلائے تو جائے، ایک مسلمان کا حق ہے کہ بیمار ہو تو بیمار پرسی کرے، ایک مسلمان کا حق ہے کہ وہ اس کے کام آئے، اس کے ساتھ خیر خواہی کرے. تو اس طرح کے تعلقات قطع کرنے میں یہ سارے حقوق ضائع ہو جاتے ہیں. انسان گنہگار ہوتا ہے اور معاشرہ کمزور ہوتا ہے. آپ دیکھیے جب کسی سے اختلاف ہوتا ہے، ٹھیک ہے جھگڑا تو ہوا، اب جھگڑا جب زندہ رہتا ہے تو اس میں غیبت جنم لیتی ہے، اس سے کئی گناہ جنم لیتے، غیبت جنم لیتی ہے، سازش جنم لیتی ہے. اسی طرح سے اس کا کچھ برا ہوا تو اس کو خوشی ہونا وہ جنم لیتی ہے. اس طرح سے کئی برائیاں انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں جب جھگڑا ختم نہیں ہوتا ہے، اور طرفین میں دونوں طرف ہوتا ہے، کوئی ایک مجرم نہیں ہوتا ہے، دونوں اچھے انسانوں میں ہی برائی آتی ہے. تو آپس کا جھگڑا جو ہے یہ شخصیات کو بگاڑتا ہے، اور جتنا وقت زیادہ لگتا ہے اتنا زیادہ برائیاں دونوں میں پیدا ہوتی ہیں. لہٰذا انسان کو چاہیے، مسلمان کو چاہیے کہ اگر آپس میں کسی مسئلے میں اختلاف ہے، جھگڑا ہے، ناراضگی ہے، 2 بھائی چاہے سگے بھائی ہوں یا دینی بھائی ہوں، یہاں دینی بھائی مراد ہے، اور سگے بھائی من باب اولا ہے، اس لیے کہ ان کا رشتہ صرف اسلام کا نہیں ہے بلکہ ان کا رشتہ خون کا بھی رشتہ ہے، نسب کا بھی رشتہ ہے. 2 رشتے بھائی کے ان کے ہوئے، تو ان کو تو زیادہ اس کی فکر کرنا چاہیے کہ آپ نے اپنے آپس کے جھگڑے ختم کریں. آج ہم ایسے دور میں ہیں کہ دوست زیادہ سگا بھائی ہوتا ہے سگے بھائی سے، تو یہ ہمارے معاشرے کی کمزوری کا نتیجہ ہے، اسلامی اعتبار سے ہمارے حقوق کے نہ جاننے کا نتیجہ ہے، اور اسلامی اخلاق کو نہ اپنانے کا نتیجہ ہے. بہرحال اس حدیث میں یہ باتیں علماء نے ذکر کی ہیں. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَمِن فَوَائِدِ الْحَدِيثِ تَحْرِيمُ حِجْرَانِ أَهْلِ الْمَعَاصِي. اب ہم ایک دوسرے مسئلے کی طرف جا رہے ہیں. کہتے ہیں وَمِن فَوَائِدِ الْحَدِيثِ تَحْرِيمُ حِجْرَانِ أَهْلِ الْمَعَاصِي لِأَنَّ الْعَاصِي لَا تَنْتَفِي بِمَعْصِيَتِهِ الْأُخُوَّةِ. فتح ذی الجلال والإکرام میں جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 294 پر شیخ کہتے ہیں اس حدیث سے جو فوائد ہم کو ملتے ہیں
علمی فائدہ ہم کو ہوتا ہے، جو علمی باتیں معلوم ہوتی ہیں، ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو انسان گناہ گار ہو اس کو بھی چھوڑ دینا حرام ہے. جو انسان گناہ گار ہو اس کو بھی چھوڑ دینا یہ حرام ہے. لأن العاصی لا تنتفی بمعصیتہ الأخوہ، اس لیے کہ صرف گناہ کر لینے سے بھائی چارگی ختم نہیں ہوتی. حدیث میں کیا ہے؟ کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ اپنے مسلمان بھائی کا حجر کرے. حجر سے مراد اس کو چھوڑ دینا، آپ اس کی تفصیل سمجھ چکے ہیں. سلام بن، کلام بن اور اس سے ملنا جلنا بن. گناہ گار سے بھی یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے. اصل اس کی یہی ہے. کہتے ہیں اس لیے کہ حدیث میں اپنے بھائی سے ترک تعلق سے منع کیا گیا ہے، اور گناہ گار بھائی نہیں رہتا ایسا نہیں ہے نا، وہ تو بھائی ہے. تو پھر حدیث کے زمرے میں، حدیث کے ضمن میں وہ آئے گا کہ اس سے ترک تعلق منع ہے. تو گناہ گار کے لیے اس حدیث کو فٹ نہیں کیا جا سکتا ہے کہ نہیں، اس کو ایکسیپشن نہیں دیا جا سکتا، اس کو استثناء نہیں کیا جا سکتا ہے. کچھ صورتوں میں آئے گا جیسا کہ آگے آئے گا. تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ ساری امت کے افراد کے لیے، سارے مسلمانوں کے لیے حدیث ہے کہ وہ مسلمان جب تک کہ باقی ہے آپ کا بھائی باقی ہے، اور آپ کے لیے حلال نہیں کہ اس سے ترک تعلق کریں. یہ اصل ہے. پھر اس کے ضمن میں جو تفریعات یا جو تفصیلات آئیں گی اس کو ہم ایک ایک کر کے دیکھیں گے. حدیث میں اعراض کی شکل بتائی گئی، کیا کہ یلتقیان فیعرض هذا ویعرض هذا وخیرهما الذی یبدأ بالسلام. کہا کہ دونوں ایک دوسرے سے ترک تعلق کریں اس طور پر کہ دونوں کی جب ملاقات ہو تو یہ اس سے اعراض کرے، وہ اس سے اعراض کرے، یہ اس کو اوائڈ کریں، وہ اس کو اوائڈ کرے. اور ان دونوں میں بہتر انسان وہ ہے، بہتر مسلمان وہ ہے جو سلام میں پہل کرے. حدیث کے اس ٹکڑے سے علماء نے کچھ مسائل مستنبط کیے ہیں. شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کہتے ہیں دل علی ان السلام یزیل القطیعۃ ویزیل الحجر. حدیث میں کیا بتایا گیا کہ دونوں ملیں تو ایک دوسرے سے اعراض کریں، ان میں بہتر وہ ہے جو سلام میں پہل کرے. معلوم ہوا کہ جو ترک تعلق تمہارا ہوا تھا اس کو ختم کرنے والی چیز سلام ہے. اگر مان لیجیے 3 دن ہو گئے، اب اس کو گناہ سے نکلنے کے لیے پہلا کام کیا ہے؟ گناہ سے نکلنے کے لیے کہ سلام کریں. اگر سلام کر دیا تو گناہ سے نکل گیا، اب وہ گناہ گار نہیں رہا. تو معلوم ہے کہ یہ جو 3 دن کا قطع تعلق تھا، اس قطع تعلق کو ختم کرنے والی چیز کیا ہے؟ سلام. اسی لیے شیخ کہتے ہیں دل علی ان السلام یزیل القطیعۃ ویزیل الحجر. قطع تعلقی اور ایک دوسرے کا حجر کرنا، ایک دوسرے کو چھوڑے رکھنا، اوائڈ کرنا، اس گناہ سے باہر نکلنے کے اعتبار سے اگر کوئی کام ہے تو کیا ہے؟ سلام ہے. سلام سے انسان بری الذمہ ہو جاتا ہے. تسہیل الالمام میں جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 192 پر شیخ نے بات کہی ہے. لیکن علامہ صنعانی اس سے آگے کی بات کہتے ہیں قال احمد وابن القاسم ان کان یؤذیہ ترک الکلام فلا یکفیہ رد السلام بل لا بد من الرجوع الى الحال الذي كان بينهما. سبل السلام میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 636. اور شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ بھی اسی کی طرف مائل ہیں، انہوں نے اس کو ذکر کیا ہے اپنی کتاب میں فتح ذی الجلال والاکرام میں. کہتے ہیں کہ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ اور اسی طرح سے ابن القاسم رحمہ اللہ کہتے ہیں اگر یعنی سلام کافی نہیں ہے، کہتے ہیں اگر بات بند کرنے سے اس کو تکلیف ہوتی ہے تو سلام کا جواب دینا کافی نہیں ہے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے، دونوں کا جھگڑا ہوتا ہے، لیکن ٹھیک ہے، کہیں مسجد میں ملاقات ہو گئی، کہیں بازار میں ملاقات ہو گئی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، بس ایک دوسرے سے سلام کا جواب دے دیا اور بات چیت نہیں. ایک دوسرے سے نہ مسکراہٹ ہے، نہ ملاقات ہے، نہ بات چیت ہے، بس سلام کا جواب دے دیا، فارمیلٹی پوری کر دی. تو اب کہتے ہیں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر فلاں آدمی تم کو سلام کر رہا ہے اور تم بس سلام کا جواب دے دیے لیکن اس سے بات چیت نہیں کی، اور تمہارے بات نہ کرنے سے اس کو تکلیف ہوئی کہ بات ہی نہیں کی مجھ سے، خالی سلام کا جواب دے کے نکل گیا، اگر اس کو تکلیف ہوتی ہے تو ابھی بھی معاملہ ٹھیک نہیں ہوا، پرابلم سالو نہیں ہوا.
بلکہ کہتے ہیں بل لا بد من الرجوع الى الحال الذي كان بينهما، بلکہ لازم ہے کہ پہلے جو ان دونوں کے درمیان تعلقات تھے ان تعلقات پر یا اس حال پر واپس لوٹیں۔ پہلے ملتے تھے، جب بھی بات کرتے تھے، ملاقات ہوتی تھی، بات کرتے تھے اور خوش مزاجی حال ایک دوسرے کا پوچھتے تھے، اب کیا ہوا؟ بس سلام، دور سے رہو، سلام پہ بات ختم۔ تو کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کہیں نہ کہیں یہاں بھی ترک تعلق باقی ہے، صرف سلام ایک فارمیلٹی بن چکا ہے۔ تو یہ کافی نہیں ہے، بلکہ پہلے جیسے حالات تھے، تعلقات جیسے تھے ویسے بنانا ضروری ہے۔ بعض علماء نے اس میں تفصیل بھی ذکر کی ہے، شیخ عثیمین ہے یا اور بھی علماء نے کہا ہے کہ دیکھا جائے گا کہ پہلے ان کے تعلقات کیسے تھے۔ مثلا کوئی آدمی بس مسجد میں ملتا ہے آپ سے، اور یعنی آپ کا تعلق اس سے اتنا ہی تھا کہ سلام کیا، اس نے جواب دیا، یا اس نے سلام کیا، آپ نے جواب دیا، زیادہ ملاقات کا اٹھنا بیٹھنا کچھ معاملہ نہیں تھا۔ اب ضروری نہیں کہ اس کے ساتھ آپ اٹھنا بیٹھنا شروع کریں، آپ سلام کر دیے، مسئلہ ختم۔ لیکن ایک آدمی آپ کے ساتھ ملتا جلتا تھا، بات چیت ہوتی تھی، چائے کی پیالیوں پر تبادلہ خیال ہوتا تھا، اب کیا ہو گیا؟ آپ نے بالکل تعلقات ختم کر دیے اور آپ بس سلام کا جواب دینے پر اکتفا کی، آپ اس کے لیے ٹھہرتے بھی نہیں، وہ آپ کے لیے رکا ہوا، آپ نکل گئے اس کے سامنے سے۔ آپ کا سلام کا جواب تو دیا نا میں نے، بس نہیں، ابھی بھی مقاطعہ باقی ہے، ابھی بھی ترک تعلق باقی ہے۔ تو علماء نے کہا کہ حالات دیکھے جائیں، پچھلے تعلقات دیکھے جائیں، اگر پچھلے تعلقات بس ایسے ہی رسمی تھے، رسمی معاملہ چلے گا، لیکن اگر پہلے اچھے تعلقات تھے، اب آدمی صرف سلام پر اکتفا کرے تو ٹھیک نہیں ہے۔ اور یہ ہر آدمی سمجھ سکتا ہے، ایک دوسرے کو دیکھ کر ہم لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے کہ اب تعلقات بدل گئے، اب حالت بدل گئی، اب معاملات بدل گئے، اب پہلے جیسا نہیں رہا۔ تو یہ ابھی بھی یعنی ترک تعلق باقی ہے۔ بعض علماء نے، اکثر علماء نے کہا کہ سلام کافی ہے، عام طور سے علماء نے کہا کہ سلام کافی ہے، لیکن بعض علماء نے اس میں اتنا زیادہ کہا ہے، شیخ عثیمین اور دیگر علماء نے بھی یہ بات کہی ہے۔ ترک تعلق کیوں برا ہے؟ کیا ہے بھئی، ہم اپنی اپنی زندگی جئیں، کیوں کسی سے زبردستی ہے کہ تعلقات قائم کرنے کی؟ کیا برائی ہے؟ دینی اعتبار سے اس کی برائی تو آپ دیکھ چکے ہیں کہ اس کے نتیجے میں بد اخلاقی جنم لیتی ہے، کہ ایک انسان جب لوگوں سے جھگڑا ہونے پر دور ہو جاتا ہے، تعلقات توڑ دیتا ہے، تو ہر آدمی دوسرے کی ہلاکت یا کم از کم ذلت چاہتا ہے، اس کی ذلت پر خوش ہوتا ہے، بلکہ بعض اوقات اس کی ذلت کی، ناکامی کی، اس کی ہلاکت کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ جو انسان کے اندر سے ایک یعنی برائی جنم لیتی ہے، جو اس کے کردار کو، اس کے مزاج کو، اس کی دینداری کو ختم کر دیتی ہے، وہ آدمی ایک برا انسان ہو جاتا ہے۔ اور الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، دین کی اصل اور بنیاد اور مرکزی محور معاشرتی اعتبار سے خیر خواہی ہے۔ تو اب یہ جو خیر خواہی ہے اس سے چھین لی جاتی ہے، اور جب خیر خواہی دین ہے، یا دین عین خیر خواہی کا نام ہے، جب خیر خواہی انسان سے نکل جائے تو دین نہیں نکلے گا، دین کا مرکزی محور کمزور ہو گیا، مرکزی ستون آپ کے دین کی عمارت کا سماجی سطح پر کمزور ہو گیا، انسان بد اخلاق بن جاتا ہے۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے دل سے خیر خواہی کو ختم نہ ہونے دے، چاہے کوئی آپ کا برا چاہے۔ دیکھیے بعض اوقات ہوتا کیسا ہے، کوئی آدمی اگر مان لیجیے آپ کا دوست تھا، اب دشمن بن گیا، اس سے کوئی اگر گناہ بھی ہو جائے تو آپ کو خوشی ہوتی ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اگر کسی گناہ کی وجہ سے وہ ذلیل ہو جائے، مثلا کچھ غلط کام کیا اس نے آفس میں یا فلاں جگہ، اور اس پہ وہ پکڑا گیا، اس کی عزت چلی گئی، تو اس سے وہ گناہ ہونا آپ کو برا نہیں لگتا۔ کیوں نہیں لگا آپ کو؟ کیونکہ اس کی ذلت آپ اتنا چاہتے تھے کہ وہ گناہ نہ کرے، آپ نے نہیں چاہا۔ حالانکہ ایک مسلمان کو کیا چاہیے؟ وہ یہ چاہت رکھے کہ کسی مسلمان سے گناہ نہ ہو، بلکہ کوئی انسان گناہ نہ کرے۔ لیکن انسان کیا چاہتا ہے پھر؟ کہ کچھ ایسا غلط کام کرے۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ مان لیجئے کسی سے مسئلے میں اختلاف ہو گیا، دینی مسئلے میں اختلاف ہو گیا، اور اگر اس کا عقیدہ بگڑ گیا، اس سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا، تو آدمی دکھی ہونے کی بجائے خوش ہوتا ہے، دیکھو وہ آدمی گمراہ ہو گیا۔ آپ کو دکھ ہونا چاہیے تھا، آپ کو برا لگنا چاہیے تھا کہ میرا بھائی آج شرک میں چلا گیا، میرا بھائی آج گناہوں میں چلا گیا۔ آپ گناہوں پر کیسے خوش ہو سکتے ہیں؟ تو یہ ذاتی دشمنی اتنی بری چیز ہے کہ ایک انسان گمراہی کو بھی چاہنے لگتا ہے، کہ ساری دنیا کو ہدایت کی دعوت دے رہا ہے، لوگوں کے بارے میں بحث مباحثے کر رہا ہے، لیکن اس کا قریبی کوئی ہے، اگر وہ کسی شرک میں یا بدعت میں مبتلا ہو جائیں، اس کو خوشی ہوتی ہے۔ یہ کیسا مسلمان ہے
کہ اپنے مسلمان بھائی کے گناہ پر خوش ہو، چاہے کہ وہ غلطی کرے، چاہے کہ وہ بدعت میں جائے، تو یہ بہت بری بات ہے۔ اسی لیے حدیث میں ہے کہ آپس کا بغض اور عداوتیں دین کو مونڈ دیتی ہیں، اس سے انسان کا دین برباد ہو جاتا ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ دوسرے مسلمان کی خیر خواہی کرے، چاہے وہ اس کا دشمن ہو، چاہے کوئی آپ کا دشمن ہو، آپ اس کی خیر خواہی کرنے والے ہوں، آپ اس سے ناراض ہوں اپنی جگہ ہے، آپ اس کی برائی سے، اس کی غلطی سے، اس کی بد اخلاقی سے، اس نے آپ کا دل دکھایا، آپ ناراض ہوں اس سے، ٹھیک ہے، لیکن آپ کبھی یہ نہ چاہیں کہ وہ ہلاک ہو، آپ کبھی یہ نہ چاہیں کہ وہ گمراہ ہو۔ اب دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی شراب پی کے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مارو، تو کسی نے ہاتھ سے، کسی نے کپڑے سے، کسی نے کسی اور چیز سے ان کو مارنا شروع کر دیا۔ شرابی ہے تو اس کی سزا وقتی طور پر اس طرح سے زجر کے طور پر دی گئی۔ تو اب کیا ہوا؟ اب ایک آدمی نے ان میں سے کہہ دیا اللہ تعالیٰ تجھ کو ذلیل کرے، اللہ تجھ کو ذلیل کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا، ڈانٹا اور کہا کہ اپنے بھائی کے مقابلے میں شیطان کی مدد مت کرو۔ شیطان تو چاہتا ہی ہے کہ ذلیل ہو جائے، شیطان چاہتا ہی ہے کہ ذلیل ہو، اللہ کے آگے ذلیل ہو جائیے، تو اپنے بھائی کے مقابلے میں شیطان کی مدد مت کر۔ ٹھیک ہے اس نے غلطی کی، اس کو سزا ملے، لیکن اس سزا میں بھی اس کی اصلاح مطلوب ہے، نہ یہ کہ اس کی سزا میں اس کی ذلت تو مطلوب رکھے کہ اللہ کے ہاں آخرت میں ذلیل ہو جائے، نہیں جہنمی ہو جائے، نہیں، بلکہ اس کے بارے میں انسان کے دل میں خیر خواہی ہو، اس کی سے ناراضگی اپنی جگہ ہے، لیکن اس دور یہاں تک ناراضگی نہ چلی جائے کہ آپ اس کی تباہی اور بربادی اور آخرت کی جہنم کی طلب کرنے لگ جائیں، اللہ کے ہاں اس کا مقام کھو جائے، اس کی طلب کرنے لگے، یہ بہت بری بات ہے۔ تو بہرحال یہ چیزیں حجر کے تعلق سے ہیں، لیکن اس کی فی نفسی ہی اللہ کے ہاں اس کی برائی کیا ہے؟ ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے نتیجے میں انسان کے اخلاق پر کیا اثر پڑتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں یہ کتنا برا ہے اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ اس کے نتائج کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، سورہ الانفال میں اللہ نے کہا آیت نمبر 46 میں کہ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، آپس میں تنازع مت کرو، آپس میں اختلاف مت کرو، ڈسپیوٹ مت کرو، کیوں؟ فتفشلوا، تمہارے اندر یعنی کمزوری پیدا ہو جائے گی، وتذهب ريحكم، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تم کمزور ہو جاؤ گے، اور دشمن کے مقابلے میں، اسلام کے دشمنوں کے مقابلے میں امت کا افتراق، امت کے افراد کا اختلاف اور دوریاں، یہ ان کے لیے یعنی تمہاری کمزوری کا اظہار ہو جائیں گی، ان پر سے تمہارا رعب ختم ہو جائے گا، تو خود تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہارے اندر اتحاد نہ ہونے کی وجہ سے تمہارے اندر کمزوری آ جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تباغضوا ولا تحاسدوا، آپس میں ایک دوسرے سے بغض و عداوت مت رکھو، ولا تحاسدوا، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ایک دوسرے سے اس کی نعمتوں کے زائل ہونے کی چاہت نہ کرو، اس کی محرومی کی طلب نہ کرو، ولا تدابروا، اور ایک دوسرے کو پیٹھ نہ دکھاؤ، یعنی ایک دوسرے سے قطع تعلق مت کرو، ایک دوسرے کو سے اعراض مت کرو، وکونوا عباد اللہ اخوانا، بلکہ آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بن جاؤ، بلکہ اللہ کے بندو آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بن جاؤ۔ ولا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 ایام، اور کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑے رکھے، یعنی اس سے تعلقات توڑے رکھے، یہ اس کے لیے حلال نہیں ہے۔ امام البخاری نے کتاب الادب میں 6065 پر اور مسلم نے البر والصلہ والآداب میں حدیث نمبر 2558 پر حضرت انس سے اس کو روایت کیا ہے، یعنی حضرت انس سے یہ روایت مروی ہے، امام بخاری اور مسلم نے اس کا اخراج کیا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپس میں بغض و عداوت رکھنا اور آپس میں حسد کرنا، آپس میں تعلقات توڑنا، یہ مسلمانوں کی شان نہیں ہے، اسلامی اخوت کے خلاف ہے۔ اسی لیے اس کے بعد کہا کہ اللہ کے بندو آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بن جاؤ، اور کہا کہ کسی مسلمان کے لیے ایک دوسرے سے 3 دن سے زیادہ تعلقات توڑے رکھنا حلال نہیں ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
لا یکون لمسلم ان یہجر مسلمن فوق ثلاثہ، کسی مسلمان کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ تعلقات توڑے رکھے۔ فَإِذَا لَقِيَهُ سَلَّمَ عَلَيْهِ 3 مرار، جب ایک مسلمان دوسرے سے ملے تو ان میں کا ایک 3 بار اس کو سلام کرے، كُلُّ ذَلِكَ لَا يَرُدُّ عَلَيْهِ، اور ہر مرتبہ وہ اس کا جواب نہ دے، وہ سلام کرتا رہے کیونکہ 3 بار کم سے کم سلام ہوتا ہے، 3 بار سلام کرے، تینوں بار یہ جواب نہ دے، فَقَدْ بَاءَ بِإِثْمِهِ، تو جس نے جواب نہیں دیا اس پر سارا گناہ آ گیا۔ اگر دونوں تعلقات توڑے رکھتے دونوں گناہگار ہوتے، اب ایک نے تو جوڑنے کی کوشش کی، دوسرے نے توڑے رکھا، تو اب اس کا گناہ بھی جو اس کو مل سکتا تھا تعلقات توڑنے کی وجہ سے وہ اس پر آ گیا، تو سارا گناہ اس کے حصے میں آ گیا۔ فقد باء بإثمه، وہ سارے اس پورے قضیے کا، اس معاملے کا جتنا بھی گناہ تھا وہ سارا اس کے اوپر آ گیا، اس کے حصے میں آ گیا۔ امام ابو داؤد نے اس کو روایت کیا ہے حدیث نمبر 4913 پر، اور یہ حدیث حسن ہے، حضرت عائشہ نے اس کو روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی یعنی معلوم ہوا کہ جب 2 میں سے ایک جوڑنے کی کوشش کرے دوسرا نہ جوڑے تو دوسرے پر جو نہیں جوڑ رہا ہے سارا گناہ آ جاتا ہے۔ اور آگے بڑھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تفتح ابواب الجنت یوم الاثنین و یوم الخمیس، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں یوم الاثنین پیر کے دن اور جمعرات کے دن، فیغفر لکل عبد لا یشرک باللہ شیئا، ہر اس بندے کی مغفرت ہوتی ہے جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا، جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا ہے ایسا ہر انسان اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، الا رجلا کانت بینہ و بین اخیہ شحناء، ہاں مگر اس کی مغفرت نہیں ہوتی ہے جس کی اپنے بھائی سے دشمنی جاری ہے، جھگڑا باقی ہے، تعلقات خراب چل رہے ہیں، فیقال انظروا ہذین حتی یصطلحا، انظروا ہذین حتی یصطلحا، انظروا ہذین حتی یصطلحا، اعلان ہوتا ہے اللہ کی طرف سے فرشتوں کے ذریعے سے، کیا اعلان ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ ان کو مہلت دیے رکھو، ان کو تھوڑی اور مہلت دو یہاں تک کہ یہ آپس کے تعلقات درست کر لیں، یعنی ان کی مغفرت نہیں ہوتی ہے، ان کی مغفرت مؤخر ہوتی ہے، ابھی نہیں، ان کی مغفرت نہیں، ان کو اور وقت دو یہاں تک کہ یہ اپنے تعلقات درست کر لیں، یعنی جب تک کہ تعلقات صحیح نہیں کرتے ہیں ان کی مغفرت دونوں کی بھی نہیں ہوگی۔ امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے حدیث نمبر 2565 پر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ بلکہ اگر 3 دن سے زیادہ لمبا زمانہ ہو جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ہجر اخاہ سنۃ فہو کسفک دمہ، اگر کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی سے تعلقات توڑے رکھے، قطع تعلق کیے رہے 1 سال تک، فہو کسفک دمہ، یہ ایسا ہی جیسے اس کا قتل کر ڈالا اس نے، اس کا خون کرنے جیسا ہے، خون بہانے جیسا ہے۔ فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اے اللہ تو زمین پہ ایسے کو وہاں پر رکھتا ہے، جو ایسے کو خلیفہ بناتا ہے جو وہاں پر فساد کرے گا اور خون بہائے گا، یعنی فرشتوں کے نزدیک یہ بہت بڑا جرم تھا کہ زمین میں فساد کرنا، عقیدے کا ہو، عبادات کا ہو، یا اسی طرح سے مال و دولت اور جان و مال کا ہو، ویسفک الدماء، اور خون بہائے گا، وہاں پر ناحق لوگوں کو قتل کرے گا۔ تو یہ بہت بڑی چیز تھی، 2 جرم فرشتوں نے بتائے تھے کہ اللہ یہ لائق نہیں زمین میں بسائے جانے کہ اگر ایسا انسان ہے تو کہا کہ من ہجر اخاہ سنۃ فہو کسفک دمہ، کہ جو آدمی اپنے بھائی سے 1 سال تک تعلقات توڑے رکھے وہ ایسا ہے جیسے وہ اس کا خون بہائے، یعنی اسے قتل کرے۔ امام احمد، امام ابو داؤد اور حاکم نے اس کو روایت کیا ہے، اسی طرح سے امام البخاری نے الادب المفرد میں بھی اس کو روایت کیا ہے، اور حدیث صحیح جامع صغیر میں ہے 6581 پر، اور حدیث صحیح ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق 3، کسی مسلمان کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ تعلقات توڑے رکھے۔
اسے چھوڑے رکھے. فمن حجر فوق ثلاث فمات دخل النار. پس اگر کوئی مسلمان 3 دن سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی سے تعلقات توڑے رکھے اور اسی حال میں مر جائے تو جہنم میں جائے گا. اگر وہ اسی حال میں یعنی مر جائے تو جہنم میں جائے گا. امام ابو داؤد نے اس کو روایت کیا ہے. صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 7659. حدیث صحیح ہے. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يحل لمسلم ان يهجر مسلما فوق 3 لیال. کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 راتوں سے، حدیث میں کبھی رات آتا ہے کبھی دن آتا ہے، مراد اس سے یہی ہوتا ہے وہ راتیں جو دن کے ساتھ ہوں، وہ دن جو رات کے ساتھ ہوں. کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 راتوں سے زیادہ تعلقات توڑے رکھے. فَإِن كَانَ تَصَارَمَا فَوْقَ 3 فَإِنَّهُمَا نَاكِبَانِ عَنِ الْحَقِّ مَا دَامَ عَلَى صَرَامِهِمَا. اگر وہ آپس میں اسی طرح سے اپنے جھگڑے کو برقرار رکھیں 3 دن سے زیادہ تو یہ وہ لوگ ہیں، یہ دونوں کے دونوں اللہ کے ہاں ایسے لوگوں میں شمار ہوتے ہیں جو حق سے مائل ہوں، حق سے انحراف کرنے والوں میں ان کا شمار ہوتا ہے جب تک کہ اپنے جھگڑے پر باقی رہیں، قائم رہیں. وَأَوَّلُهُمَا فَيْئًا فَسَبْقُهُ بِالْفَيْءِ كَفَّارَتُهُ. یعنی کہتے ہیں وَأَوَّلُهُمَا فَيْئًا فَسَبْقُهُ بِالْفَيْءِ كَفَّارَتُهُ. یعنی ان دونوں میں سے رجوع کرنے والا یعنی اور یہ وہ ہے جو یعنی اس میں سبقت لے جائے تو اس کا سبقت لے جانا ہی وہی اس کا ابھی ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا. یہ ان دونوں میں سے وہ آدمی رجوع کرنے والا ہے جو یعنی ان میں سے رجوع کرنے والا وہ آدمی ہے جو سبقت لے جائے رجوع میں، اور اس کا سبقت لے جانا ہی کفارہ ہے. یعنی کوئی آدمی ان میں بات کرنے کی شروعات کرتا ہے تو جو 3 دن کے بعد وقت ہوا ہے اس کا کفارہ کیا ہے؟ 3 دن تک تو گناہگار نہیں تھے، 3 دن سے زیادہ وقت ہو گیا، اب کیا ہے؟ اب اس کا اپنے تعلقات کو واپس سے بحال کرنا، اس کے اس 3 دن سے زیادہ میں جو گناہ ہوا ہے اس کا کفارہ یہی ہے. اس کا کفارہ یہی ہے کہ آدمی اپنے تعلقات کو درست کرے اور رجوع کرے. فَإِن سَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ وَرَدَّ عَلَيْهِ سَلَامَهُ. اگر ان میں سے ایک آدمی سلام کرے اور دوسرا جواب نہ دے، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ وَرَدَّ عَلَيْهِ سَلَامَهُ. پہلا رد جو ہے وہ جواب دینا ہے سلام کا، دوسرا جو رد یہاں پر آ رہا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ اس کے سلام کو رد کر دے، قبول نہ کرے. تو کہا کہ فَإِن سَلَّمَ عَلَيْهِ، ان میں سے ایک اگر سلام کرے، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ، وہ اس کا جواب نہ دے، وَرَدَّ عَلَيْهِ سَلَامَهُ، بلکہ اس کا سلام ہی اس کو لوٹا دے، قبول نہ کرے، رَدَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ، تو اس سلام کرنے والے کے سلام کا جواب فرشتے دیتے ہیں. اس سلام کرنے والے کی سلام کا جواب فرشتے دیتے ہیں. وَرَدَّ عَلَى الْآخِرِ شَيْطَانٌ، وَرَدَّ عَلَيْهِ آخری الشَّيْطَانُ، اور جو دوسرا ہے اس کو شیطان جواب دیتا ہے. یعنی شیطان خوش ہوتا ہے، علماء نے کہا کہ وہ خوش ہوتا ہے کہ تو وہی کام کر رہا ہے جو میں چاہتا ہوں. فَإِن مَاتَ عَلَى صُرَامِهِمَا لَمْ يَجْتَمِعَا فِي الْجَنَّةِ أَبَدًا. یہ زیادہ سخت ہے. کہا کہ اگر وہ اسی اپنے بغض و عداوت اور جھگڑے اور اسی پر وہ مر جاتے ہیں تو دونوں بھی جنت میں کبھی جمع نہیں ہوں گے، دونوں جنت میں جمع نہیں ہوں گے. ابن حبان رحمہ اللہ اس کی شرح میں کہتے ہیں کہ اگر اللہ نے واقعی ان کی پکڑ کی تو، یعنی جو دوسرا آدمی دونوں جھگڑے پہ مر گئے، باقی رہے یہ بھی اور وہ بھی رجوع نہیں کیا دونوں نے، تو دونوں جنت میں جمع نہیں ہوں گے. ہاں اگر کسی نے رجوع کیا تو معاف ہو گیا گناہ اس کا، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے، لیکن دونوں جنت میں جمع نہیں ہوں گے اس اعتبار سے کہ اگر اللہ نے مواخذہ کیا تو ان کی پکڑ کر سکتا ہے،
اور اللہ معاف کرنا چاہے تو اللہ معاف کر سکتا ہے، اس لیے کہ شرک سے کم تر اگر کوئی گناہ ہے اللہ جس کے لیے چاہے گا اس کو معاف کرے گا۔ آپس کے تعلقات کا خراب کرنا کفر نہیں ہے، یہ شرک نہیں ہے، اسی لیے آپس میں جنگ بھی ہو جائے تو اللہ نے کیا فرمایا، انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم، ایمان والے آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں تو دو بھائیوں میں اصلاح کرو۔ یہ تیسرے لوگوں کو کہا گیا ہے کہ ان میں اصلاح کرو، تو مراد یہاں پر یہ ہے کہ یہ دونوں بھائی باقی ہیں، جبکہ دونوں میں جھگڑا باقی ہے، تو یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپس میں لڑنے والے مسلمان ہی نہیں، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ اگر ان کی گرفت کرنا چاہے، ان کو پکڑنا چاہے، سزا دینا چاہے، کوئی بچا نہیں سکتا ہے، اللہ کے نزدیک یہ چھوٹی چیز نہیں ہے۔ تو اس حدیث کو امام احمد اور امام البیہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے، اور امام البخاری نے بھی الادب المفرد میں اس کو روایت کیا ہے، الفاظ احمد کے ہیں، اور الصحیحہ میں حدیث نمبر 1246 پر شیخ الالبانی نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ یہ حصہ اس تعلق سے ہے کہ دو مسلمانوں میں آپس میں کسی بھی بات پر اختلاف ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، ناراضگی ہو جائے تو اس جھگڑے کو اتنے دور نہ لے جائیں کہ آپس کے تعلقات ختم کریں، لیکن کہیں حجر ضروری بھی ہوتا ہے۔ اب ہم دوسرا پہلو اس مسئلے کا دیکھتے ہیں کہ کیا حجر فی نفسی حرام ہے یا اس کے کئی مقامات بھی ہیں جہاں اس کا نفاذ کیا جاتا ہے، یہ بھی دیکھنا ضروری ہے، اور اس کے بھی مسائل اپنی جگہ ہیں، اور صحابہ سے بھی اس بارے میں کچھ باتیں ہم کو ملتی ہیں۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ حدیث نمبر 4916 کے ضمن میں سنن ابی داؤد میں کہتے ہیں، اذا كانت الهجرة لله فليس من هذا بشيء، کہتے اگر تعلق کا ختم کرنا اللہ کی خاطر ہو تو پھر اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، تو تعلقات توڑنے والے پر کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی کہیں ایسے بھی مقامات آتے ہیں جہاں تعلقات توڑنے پڑتے ہیں، یہ نہیں کہ آدمی بہانہ بنا کر ہر جگہ اپنے ذاتی جھگڑے پہ اس کو فٹ کرے، نہیں، ذاتی جھگڑے، زمین کا جھگڑا، فلاں جھگڑا، آپس کے تعلقات کا جھگڑا، یہ چھوٹی موٹی بات پہ جھگڑا ہو گیا، مذاق اڑایا جھگڑا، یہ چیزیں اتنی بڑی نہیں ہیں، کبھی معاملہ دین کا بھی ہوتا ہے، اور ایسی صورت میں تعلقات جو ہیں یہ توڑنے پڑتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے اور اس کا حل کیا ہے، یہ بھی ہم کو دیکھنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تمنعوا النساء من الخروج الى المساجد باللیل، انہوں نے حدیث بیان کی ہے، کیا کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، عورتیں اگر رات کے وقت مسجد جانا چاہیں تو انہیں منع مت کرو، روکو مت، اگر عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد جانا چاہیں منع مت کرو۔ فقال ابن لعبد اللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بیٹا، ایک روایت میں اس کا نام واقد آیا، ایک روایت میں اس کا نام بلال آیا ہے، اور ابن حجر وغیرہ نے کہا کہ دونوں بھی مراد ہو سکتے کہ اس وقت میں دونوں موجود ہوں۔ فقال یا الگ الگ بھی ہوں، فقال ابن لعبد اللہ ابن عمر لا ندعوهن یخرجن فیتخذنہ دغلا، یہ کہہ رہے ہیں، حدیث بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتیں اگر رات کے وقت عشاء کے لیے مسجد جانا چاہیں تو انہیں روکو مت، کہا کہ لا ندعوہن، ہم تو نہیں جانے دیں گے ان کو، ہم انہیں چھوڑیں گے نہیں کہ وہ چلی جائیں مسجد، فیتخذنہ دغلا، وہ اسی کو بہانہ کریں گی، بنا کر فتنہ کریں گی، وہ مسجد جانے کا بہانہ کر کے فتنہ کریں گی۔ قال فزبرہ، انہوں نے اس کو بہت سخت جھڑکا، اور ایک روایت میں فضرب فی صدرہ، اور اس کے سینے پر گھونسا مارا، اس کے سینے پر ہاتھ مارا، فضربہ فی صدرہ ابن عمر، وقال اقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقول لا ندعوہن، کہا کہ میں کہہ رہا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا اور ایسا کہا، یوں فرمایا، اور تو کہتا ہے کہ ہم نہیں جانے دیں گے، یعنی بہت سختی سے جھڑکا، اس کو مارا، اور ایک روایت میں ہے کہ ایسی سخت بات کہی کہ میں نے زندگی میں، راوی کہتے ہیں ان کی زبان سے اتنی بری بات نہیں سنی تھی، سبًا سیئا شدیداً، بہت سخت جو ہے بری بات ان کی زبان سے نکلی، جو میں نے زندگی میں کبھی ان کی زبان سے ایسے نامناسب کلمات نہیں سنے تھے، اور بعض علماء نے کیسے مراد لعنت کی ہے۔
تو کہا کہ یہ میں کہہ رہا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور تو کہتا ہے کہ ہم نہیں جانے دیں گے. ڈھانٹا جھڑکا اس کو. امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے کتاب الصلاۃ میں 442 نمبر پر. امام احمد کے الفاظ کیا ہیں؟ امام احمد نے ایک بات اور اس میں زیادہ ذکر کی ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں فما کلمہ عبد اللہ حتی مات. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے موت تک اس سے بات نہیں کی. موت تک اس سے بات نہیں کی. امام احمد نے اس کو روایت کیا ہے. اور شیخ الالبانی نے صحیح ابی داؤد میں کتاب الام میں حدیث یعنی جلد نمبر 3 106 پر کہا کہ اس کی سند صحیح ہے. تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دینی غیرت کی بنیاد پر ایک انسان کے انحراف کی وجہ سے، قرآن و سنت کی مخالفت کی وجہ سے اس کی اصلاح کے لیے اس سے ترک تعلق کیا جاتا ہے. تو یہ بھی ایک پہلو اس حدیث کا ہے جس کو جاننا ضروری ہے اپنے دین کی حفاظت کے لیے یا اس کے دین کی اصلاح کے لیے. کبھی ترک تعلق بھی تہدید کے طور پر، سزا کے طور پر، اصلاحی دوا کے طور پر استعمال کرنا پڑتا ہے. تو یہ بھی ضروری ہے، جس کو یاد رکھنا ضروری ہے. اس کی اور ایک مثال لے لیجئے. سعید بن جبیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ان سے روایت ہے، کہتے ہیں ان قریبا لعبد اللہ ابن مغفل خذفہ. عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی رشتہ دار تھا، اس نے خذف کیا. خذف کیا ہے؟ کنکری لے کے اس کو یوں مارنا، جیسے گولیاں بچے کھیلتے ہیں، تو اس طرح سے خذف اس نے کیا، کنکری کو یوں اڑایا انگلی سے. قال فنہاہ، انہوں نے کہا مت کر ایسا، منع کیا اس کو. وقال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہى عن الخذف، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خذف سے منع کیا ہے. خود بھی منع کیا، دلیل بھی دی. صحابہ دلیل دیتے تھے، کوئی بھی بات اگر بتاتے تھے، دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں کہہ رہا ہوں نا، نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کیا ہے. وقال انها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا ولكنها تكسر السن وتفقأ العين. کہا کہ یہ جو کنکری اس طرح سے انگلیوں سے اڑانا مارنا ہے، یہ نہ شکار کرتی ہے نہ دشمن کو ہلاک کرتی ہے، بلکہ یہ دانت توڑ دیتی ہے، آنکھ پھوڑ دیتی ہے. تو یعنی اس سے آپس کا نقصان ہے، یہ کوئی جنگ میں کام کر آنے والی چیز نہیں ہے. اس سے آپسی نقصان ہی ہوتا ہے، کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچائے گی. ایسے ہر چیز سے مسلمان کو بچنا چاہیے. مسلمان کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، وہی سچا مسلمان ہے. قال فعاد، اب انہوں نے تو منع کر دیا، دلیل بھی دے دی، یہ بھی بتا دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. لیکن وہ جو رشتہ دار تھا اس نے پھر وہی کیا، پھر خذف واپس سے کیا. فقال احدثك ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہى عنہ ثم تخذف. میں کہہ رہا ہوں، میں تم کو بتا چکا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خذف سے منع کیا ہے، پھر تم واپس کرتے ہو. تم نے دہرایا اس چیز کو، جانتے بوجھتے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اس سے. لا اکلمک ابدا، کہ میں کبھی تم سے بات نہیں کروں گا، میں تم سے کبھی بات نہیں کروں گا. امام البخاری نے الذبائح والصید میں 5479 پر، اور اسی طرح سے امام مسلم نے بھی الصید والذبائح میں اس کو 1954 پر روایت کیا ہے. الفاظ مسلم کے ہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے اس رشتہ دار سے بات بند کر لی. صحابہ کے نزدیک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اتنی زیادہ تھی کہ سنت کی مخالفت وہ برداشت نہیں کر پاتے تھے. کیونکہ ان کی اپنی زندگیوں میں یہ چیز تھی کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سامنے آ جانے کے بعد کچھ نہیں سوچتے تھے، اپنی چاہتے قربان کر دیتے تھے. بڑی سی بڑی چیز پسند کی ہو اس کو چھوڑ دیتے تھے، اور ہر قسم کی مشقت برداشت کر کے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو پورا کرتے تھے. یہ چیز ان کے تصور میں ہی نہیں تھی کہ ایک انسان جانے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز سے منع کیا اور پھر بھی آدمی اس کو کرے. اتنا زیادہ وہ منع کرنے کے بعد، سمجھانے کے بعد، یہ نہیں کہ پہلی تعلقات ختم کر دیے، اتمام حجت کے بعد، دلیل سنانے کے بعد، بتانے کے بعد پھر کوئی آدمی خواہش پرستی کرے تو پھر وہ اس کی اصلاح کے لیے کبھی اس سے بات بند بھی کر دیتے تھے. تو یہ جو چیز ہے اس حدیث سے معلوم ہوتی. مزید اس میں کچھ باتیں ہیں جو انشاءاللہ ہم
میں سمجھتا ہوں وقت ہو گیا ہے یہاں پر نماز کا، تو اذان ہو رہی ہے، انشاءاللہ نماز کے بعد ہم بقیہ باتیں اس باب کی اور اس سے بعد کی حدیث میں انشاءاللہ جو بھی باتیں اس کو دیکھیں گے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ پچھلی مجلس میں ہم نے دیکھا کہ دو مسلمانوں کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ 3 دن سے زیادہ اپنے تعلقات کو منقطع رکھیں، بلکہ 3 دن کا وقت لے کر اپنے جذبات کی اصلاح کرتے ہوئے اپنی اسلامی اخوت کو پھر سے بحال کرتے ہوئے آپس میں ایک دوسرے سے جڑ جائیں۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مسلمان دینی اعتبار سے اس میں کوئی بگاڑ ہوتا ہے، کبھی وہ بدعتی ہوتا ہے، کبھی گناہ گار ہوتا ہے، اور اس کا بدعتی ہونا، گناہ گار ہونا دوسروں پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں اپنے دین کی حفاظت کے لیے بھی اس سے دوری اختیار کرنا ضروری ہوتا ہے، خصوصاً ایسی صورت میں جب کہ یہ اس کی اصلاح نہیں کر سکتا ہے لیکن وہ اس کو بگاڑ سکتا ہے، یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس سے تعلقات کی وجہ سے، اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے اس کی بدعات کی ترویج میں مدد ملتی ہے۔ تو ایسی صورت میں ایسے آدمی سے دوری اختیار کرنا تاکہ لوگ اس کو معتبر نہ سمجھیں، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ آدمی معتبر نہیں ہے، تو ایسی صورت میں یہ ضروری ہو جاتا ہے خاص طور سے اہل علم کے لیے کہ ایسے لوگوں سے دوری اپنائیں۔ تو ہر مسئلے کے کئی پہلو ہوتے ہیں، کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ آدمی ایک ہی مسئلے کو لے لیتا ہے، جیسے آج بہت سارے مسلمان یہ کرتے ہیں کہ بھئی آپس میں اتحاد ہونا چاہیے، بالکل صحیح ہے، لیکن اس اتحاد کے نام پر پھر وہ اسلام کی بنیادی باتوں کو بھی نظر انداز کر جاتے ہیں، پھر وہ شرکیات کو بھی آپس میں برداشت کرنے لگتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ ہم کو ایک ہونا ہے سیاسی اعتبار سے، پھر وہ بدعات وغیرہ کے بارے میں بھی نرم رویہ اختیار کرتے ہیں صرف اس لیے کہ ہم کو ملکی سطح پر یا عالمی سطح پر ایک ہو جانا چاہیے۔ تو یہ بھی ایک برائی ہے جس کو دور کرنا ضروری ہے۔ مسلمانوں کا ایک ہونا بہت اہم ہے، لیکن ان کا نیک ہونا اس سے زیادہ ضروری ہے۔ ان کا عقیدہ صحیح ہونا، ان کا منہج صحیح ہونا، ان کا سنتوں کے مطابق جینا، ان کا گناہوں سے بچنا، یہ زیادہ ضروری ہے۔ سیاسی مسائل آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، سیاسی اعتبار سے مسلمان اگر مغلوب بھی رہیں تب بھی ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے دین کی حفاظت کریں، اپنی آخرت کے لیے تیاری کریں، اپنی زندگی میں جہاں تک ان کے لیے ممکن ہو وہ دین پر چلتے رہیں۔ تو جو دائرہ ان کا اپنا ہے، اس دائرے میں اگر وہ دین کے مخالف ہیں، اگر وہ اس دائرے میں بھی دین کے احکام کو پامال کرتے ہیں، دین کے احکام کو توڑتے ہیں، تو پھر آپ بڑے دائرے میں ان کو ایک کر کے کیا کریں گے؟ ظاہر بات ہے کہ جب وہ ایسے کئی ذہن کے لوگ ایک ساتھ آ جائیں گے تو پھر غلبہ پانے کے بعد وہ ایک دوسرے کو ہلاک کرنے کے لیے طاقت استعمال کریں گے۔ کئی ملکوں میں ایسا ہوا بھی۔ تو یاد رکھیں کہ اس میں یہ بات نہیں ہے کہ مسلمانوں کو ایک نہیں ہونا چاہیے، مسلمانوں کو ایک ہونا چاہیے، اسلامی اخوت آپس میں ہونی چاہیے، لیکن اتنا ہی اہم بلکہ اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ مسلمانوں کا قرآن و سنت کے مطابق اپنے عقیدے اور اپنے عمل کی اصلاح کرنا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی یہ چیز ملتی ہے، صحابہ کی زندگی میں بھی یہ چیز ملتی کہ انہوں نے کتاب و سنت کو ہمیشہ آپسی تعلقات سے مقدم رکھا، اور اسی لیے 2 حدیثیں ہم نے دیکھیں، صحابہ میں سے 2 صحابی، ان کا ہم نے طرز عمل دیکھا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت اور آپ کی نہیں یا ممانعت کا ارتکاب کرنے والے سے ترک تعلق کیا۔ تو وہ بھی یہ چیزیں جانتے تھے کہ آپس میں تعلقات جوڑے رکھنا ہے، لیکن دینی غیرت اتنی زیادہ تھی کہ انہوں نے سنت کی مخالفت کرنے والے سے تعلق توڑ دیا، اگرچہ وہ مخالفت عملی تھی لیکن پھر بھی انہوں نے ضد پر اڑے رہنے والے سے تعلقات توڑ دیے۔ تو یہاں آپ دیکھیں گے کہ یہ بھی ایک ضرورت ہے جس کا اہتمام اس مقام پر کرنا چاہیے جہاں پر اس کی ضرورت ہو۔ اس تعلق سے کیا تفصیلیں دیکھتے ہیں۔ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کہتے ہیں فَالْحَجْرُ إِذَا كَانَ مِنْ أَجْلِ مَعْصِيَةٍ فَإِنَّهُ يَجُوزُ الزِّيَادَةُ فِيهِ بِقَدْرِ الْحَاجَةِ حَتَّى يَتُوبَ الْعَاصِي۔ کہتے ہیں کہ تعلق کا توڑ دینا اگر کسی کے گناہ کی وجہ سے ہو، کہ کوئی گناہ گار ہے اس وجہ سے آپ نے اس سے ترک تعلق کیا ہے، فَإِنَّهُ يَجُوزُ الزِّيَادَةُ فِيهِ، کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں جائز ہے کہ 3 دنوں سے زیادہ اس سے آپ تعلق توڑے رکھیں، بقدر الحاجتی، جہاں تک اس کی حاجت ہو، جس وقت تک کی ضرورت ہو، حتی یتوب العاصی،
یہاں تک کہ گناہگار توبہ کر لے۔ مثلا کوئی گناہگار ہے اور شراب پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے یا فلاں بدعت کا ارتکاب کرتا ہے، اور آپ کا تعلق والا ہے، آپ نے اس کو سمجھایا، نہیں سنتا ہے، آپ نے دیکھا کہ اس کو پیار سے سمجھانے سے نہیں سمجھتا ہے، تو آپ اس سے تعلقات توڑ دیے، بات بند کر دی۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس کے لیے ڈانٹ ہوگی اور میرا تعلق اس کے لیے ضرورت ہے، اور میرے ناراض ہونے کی وجہ سے وہ ڈرے گا، میرے تعلقات توڑنے کی وجہ سے وہ پچھتائے گا، اور پچھتا کر ہو سکتا ہے توبہ کی طرف آئیں، تو ایسی صورت میں انسان ترک تعلق کر سکتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس میں 3 دن کی قید نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ضروری نہیں کہ 3 دن میں وہ توبہ کر لے، ہو سکتا ہے 10 دن بعد کرے۔ تو ایسی صورت میں جب تک کہ وہ توبہ نہیں کرتا ہے اس سے تعلقات توڑے رکھے جا سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ وَلَا يَتَحَدَّدُ هَذَا بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، اس کی 3 دنوں کی کوئی حد نہیں ہے ایسی صورت میں۔ وَإِنَّمَا يَتَحَدَّدُ بِقَدْرِ الْحَاجَةِ، کہتے ہیں اس کی تحدید جو ہے، حد اس کی کیا ہے؟ جہاں تک ضرورت ہے تعلقات آدمی توڑے رکھے۔ فَإِذَا زَالَتِ الْحَاجَةُ فَإِنَّهُ يَزُولُ الْحَجْرُ، کہتے ہیں کہ اگر ضرورت ختم ہو جائے تو ایسی صورت میں جب آدمی توبہ کر لے، اپنی اصلاح کر لے، واپس سے صحیح ہو جائے، تو پھر ایسی صورت میں حجر بھی زائل ہو جائے گا۔ یعنی اگر آدمی سدھر جائے تو آپ تعلقات بھی صحیح کر لیں، یہ نہیں کہ آپ نے تعلقات توڑ دیے، وہ سدھر بھی گیا پھر بھی آپ اس سے تعلقات توڑے ہوئے ہیں اپنی انا کی وجہ سے، نہیں، بلکہ جو وجہ اس کی تھی اگر وہ وجہ ختم ہو گئی تو آپ کو چاہیے کہ آپ پھر سے تعلقات بہتر بنا لیں، کیونکہ جو اس کا مقصد تھا وہ حاصل ہو گیا۔ وہ ذاتی غصہ نہیں تھا بلکہ آپ کا اصلاح کا جذبہ تھا، جس وجہ سے آپ نے اس سے تعلقات ختم کیے تھے، اور یہ بھی اس وجہ سے کہ آپ کو معلوم تھا کہ میرے ایسا کرنے کی وجہ سے وہ سدھرے گا۔ تو تسہیل الالمام میں شیخ صالح الفوزان نے بات کہی ہے۔ ابن عبد البر رحمہ اللہ نے ایک اور بات اس میں کہی ہے، کہتے ہیں والذی عندی ان من خشی من مجالسته ومکالمته الضرر في الدین او في الدنیا والزیادة في العداوة والبغضاء فہجرانه والبعد عنه خیر من قربه، کہتے ہیں کہ جو چیز میرے نزدیک راجح ہے وہ یہ کہ ان من خشی من مجالسته ومکالمته، جس انسان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے اور اس کے ساتھ بات چیت رکھنے سے الضرر فی الدین او فی الدنیا، آدمی کے دین یا اس کی دنیا کو نقصان ہوتا ہو۔ کسی انسان کے ساتھ آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں، اس سے تعلقات رکھے ہوئے ہیں، وہ غلط باتیں کرتا ہے، مان لیجئے وہ بدعات اور شرکیات کی دلیلیں آپ کے سامنے رکھتا ہے، گھما پھرا کے باتیں کرتا ہے، کوئی عالم ہے مثلا یا کوئی پڑھا لکھا آدمی ہے جو بہت ہی مطلب عقل مند انسان ہے اس اعتبار سے، تو ایسا انسان آپ کو کنفیوز کر سکتا ہے، آپ کے دین کو خراب کر سکتا ہے، آپ کے عقیدے کو بگاڑ سکتا ہے، آپ کو شک میں مبتلا کر سکتا ہے، کبھی عقیدے کے اعتبار سے، کبھی منہج کے اعتبار سے، کبھی کسی اور مسئلے کے اندر۔ کیا ضروری ہے داڑھی رکھنا؟ ضروری ہے کیا؟ عرب رکھتے تھے تو اس میں تھوڑی نہ ایسا قرآن میں ہے کہ داڑھی، ایسے کئی لوگ ہوتے ہیں۔ انکار حدیث میں لے جا سکتا ہے کہ یہ کیسے موسیٰ علیہ السلام مار دیے فرشتے کو اور آنکھ ہی نکل آئے، ایسا ہو سکتا کیا؟ کچھ بھی آپ کے ذہن میں ڈال دیا، تو اب آپ اس کی باتیں سن کر آپ کا دین، آپ کا عقیدہ، آپ کے اعمال خراب ہو سکتے ہیں۔ آپ کو بہت سارے مسائل میں وہ گناہوں کی طرف بھی لے جا سکتا ہے، اللہ کے حکم کی کہ انکار تک لے جا سکتا ہے، شک میں ڈال سکتا ہے، یا آپ کی دنیا کو نقصان ہوگا۔ اس کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے آپ گپے دن بھر لگاتے رہتے ہیں، اس کے ساتھ دکان چھوڑ کے بیٹھے ہیں، اس کے ساتھ کبھی کچھ کھیل رہے ہیں، کبھی تاش تک لے جائے گا، کبھی کیرم کھیل کے آپ کا پورا دن برباد کر دے گا۔ تو ایک ایسا انسان جس کی وجہ سے، اس کی صحبت و مکالمت کی وجہ سے آپ کے دین یا آپ کی دنیا کو نقصان ہوتا ہے، تو ایسے انسان کے ساتھ دوری اختیار کرنا یہ جائز ہے۔ کہتے وَالزِّيَادَةُ فِي الْعَدَاوَةِ وَالْبَغْضَاءِ، اور کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں اصلاح کے لیے، لیکن جھگڑا حل ہونے کی بجائے پہلے سے بڑا جھگڑا ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اگر آپ اصلاح کے لیے ان کے ساتھ کچھ بات کرنے کی کوشش کریں تو بات کا اور بتنگڑ بنا دیتے ہیں، اور بات کو بڑا چڑھا کے اتنا کر دیتے ہیں کہ حل کی کوشش خود ایک جھگڑا بن جاتی ہے، اور آپ ایک بار نہیں بلکہ کئی بار کوشش کر چکے ہیں، حل نہیں ہو پاتا۔ تو اب کیا کریں؟ آپ پہلے سے بڑے مار پیٹ تک آ جائیں، کیا کریں؟ تو کہتے ہیں کہ
وَالزِّيَادَةُ فِي الْعَدَاوَةِ وَالْبَغْضَاءِ، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بات بڑھتے بڑھتے اور زیادہ دشمنی اور زیادہ نفرتیں اور بغض پیدا ہو جاتا ہے. کہتے فَهِجْرَانُهُ وَالْبُعْدُ عَنْهُ خَيْرٌ مِّن قُرْبِهِ، تو ایسے انسان سے دور رہنا اور اس کے یعنی اس کو تعلق اس سے چھوڑ دینا، یہ اس کے قریب ہونے سے زیادہ بہتر ہے. لیکن یہ بہت ہی نازک مسئلہ ہے. آدمی اپنے نفس اور اپنی یعنی ذاتی رائے کی بنیاد پر یعنی نفس کے تابع ہو کر ایسے تعلقات نہ توڑے. اللہ جانتا ہے وہ کیوں کر رہا ہے، اللہ جانتا ہے اس میں مصلحت وہ مانتا ہے کہ نہیں مانتا ہے، یا اپنی انا کی وجہ سے کر رہا ہے. تو ایسا قدم اٹھانے سے پہلے آدمی کو چاہیے کہ اہل علم سے رجوع کرے، جیسا کہ بہت سارے علماء نے کہا ہے کہ وہ خود سے فیصلے ایسے نہ کرے. وہ علم والوں کی نگرانی میں، ان علم والوں کے مشورے کے بعد اس طرح کا قدم اٹھا کہ ایسا فلاں رشتہ دار ہیں، میں جب بھی ملتا ہوں جھگڑا ہی ہو جاتا ہے، ایسا ہوتا ہے، یا وہ بددین ہے، وہ یعنی فلموں کی باتیں کرتا ہے اور بے حیائی کی باتیں کرتا ہے، اس سے بہت کوفت ہوتی ہے، اس کی اصلاح کرنے جائیں جھگڑا ہو جاتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو اس کے پاس ہم جائیں نہ جائیں، اس سے ایک ساتھ بیٹھیں نہ بیٹھیں، کیا کریں؟ تو پھر ایسی صورت میں اہل علم یا تو حل بتائیں گے یا تو بتائیں گے ٹھیک ہے تم تعلقات مت رکھو. کبھی کبھی ہمارا فیصلہ غلط بھی ہوتا ہے. تو یہ چیز جو ہے ابن عبد البر نے الاستذکار میں جلد 8 صفحہ نمبر 290 پر کہی ہے. تو اس سے بات معلوم ہوتی کہ دین و دنیا کو ضرر ہو یا پھر اس سے تعلقات بگڑتے چلے جائیں تو جہاں رکیں وہیں رک جاؤ بھائی، اور بگڑو مت. اور تعلقات کیوں بگاڑیں؟ سلام کلام ہوتا ہے، بس اتنے تک رہو. بہت زیادہ قرب اس سے حاصل کرنے میں اگر دوری بن جاتی ہے، بڑھتی ہے، تو پھر رسمی تعلق بھی کافی ہو سکتا ہے. دینی معاملات میں بگاڑ کے اعتبار سے آپ دیکھیں قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَيَوْمَ يَعَدُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. سورۃ الفرقان میں اللہ نے کہا قیامت کے دن ظالم اپنا ہاتھ چبا جائے گا. وَيَوْمَ يَعَدُّ، افسوس میں، حسرت میں اور ندامت کے طور پر غصے میں، غم و غصے میں اپنا ہاتھ چبا جائے گا. ایسی بدحواسی ہوگی کہ کیا ہو گیا، میری زندگی تباہ ہو گئی، ہمیشہ کا فیوچر ختم ہو گیا میرا. تو بدحواسی کے عالم میں وہ ہاتھ چبا جائے گا اپنا. وَيَوْمَ يَعَدُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، کہے گا کہ کاش کہ میں رسول کے ساتھ رسول کا راستہ اختیار کرتا، میں اس راستے کو اپناتا جس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے ہیں، بلکہ سارے رسولوں کا معاملہ اس میں ہے. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے افسوس کاش کہ میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا. ہائے افسوس کاش کہ میں فلاں کو اپنا خلیل ایک دم جگری دوست، میں اس کو اپنا دوست نہ بناتا. کیوں؟ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اللہ کی طرف سے جو نصیحت آئی تھی اس کے آ جانے کے بعد بھی اس نے مجھ کو اس ذکر سے بھٹکا دیا، اس ریمائنڈر سے، اس یاد دہانی سے، اس نصیحت سے مجھ کو غافل کر دیا، مجھ کو دور کر دیا. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور شیطان تو انسان کو خسارے میں ڈالنے والوں ہی میں سے ہے. شیطان تو انسان کا گھاٹا ہی کرنے والا ہے، یعنی شیطان کو دوست نہ بناتا. اب شیطان جنات میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں. تو ایسا انسان جو رسول کے راستے سے دور کرے، اس کی دوستی آخرت میں ندامت اور حسرت کا ذریعہ بنے گی. اس آیت سے کیا بات معلوم ہوئی؟ انسان کو چاہیے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اپنائیں. اگر وہ ایسے کو دوست بنائے گا جو رسول کے راستے سے اس کو دور کر دے، تو آخرت میں وہ آدمی بہت پچھتائے گا. اتنا پچھتائے گا کہ اپنا ہاتھ چبا جائے گا بدحواسی میں، ندامت میں، غصے میں، غم میں، اپنے برے حال کو دیکھتے ہوئے، برے انجام کو دیکھتے ہوئے. لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ ایسے لوگوں ہی سے تعلقات رکھے، قریبی تعلقات رکھے جو دین میں اس کے مددگار ہوں، دین میں اس کے مددگار ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہٰذا تم اچھی طرح دیکھ لو کہ تم کس کو اپنا دوست بنا رہے ہو. تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ آدمی
یعنی دوستی میں بھی انتخاب دین کی بنیاد پر کرے، نفس کی بنیاد پر نہیں۔ اگر کوئی آدمی آپ کے دین پر نقصان اثر انداز ہو رہا ہے اور اس کے مضر اثرات آپ کے دین پر ہو رہے ہیں، آپ کو چاہیے کہ دور ہو جائیں اس سے۔ کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، اچھی صحبت کی مثال، اچھے ساتھی کی مثال ایسی جیسے عطر والا، برے ساتھی کی مثال ایسے جیسے بھٹی والا۔ اس سے کپڑے تیرے جل جائیں گے، یا کم سے کم اس کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے دھواں اور اس کی تکلیف تجھ کو ہوتی رہے گی۔ یہ کیوں بتایا؟ کیوں؟ اس لیے کہ آدمی اچھے لوگوں کے ساتھ رہے، بروں کے ساتھ نہیں۔ تو اگر ایک انسان کے دین کو نقصان ہوتا ہے تو ایسے لوگوں سے وہ دوری اختیار کرے تاکہ اپنے دین کی حفاظت کرے۔ امام البیہقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، وَكَانَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ شَدِيدًا عَلَى أَهْلِ الْإِلْحَادِ وَأَهْلِ الْبِدْعِ مُجَاهِرًا بِبُغْضِهِمْ وَهِجْرَتِهِمْ۔ مناقب الشافعی میں امام البیہقی نے یہ بات ذکر کی ہے، کہتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ بہت سخت تھے ایسے لوگوں کے مقابلے میں، ایسے لوگوں پر جو اہل الالحاد و اہل البدع، ایسے لوگ جو دین میں الحاد نکالتے ہیں، دین میں باطل عقائد ایجاد کرتے ہیں یا بدعات کا ارتکاب کرتے ہیں، ایسے لوگوں پر امام شافعی بہت سخت تھے۔ مجاہراً ببغضہم، اور ان سے نفرت اور بغض اور دشمنی کا کھلم کھلا اظہار بھی کرتے تھے۔ وہجرتہم، اور ان سے تعلقات توڑتے تھے، ان کا قرب اختیار نہیں کرتے تھے، دوری اپناتے تھے ان سے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ سلف کا یہ طریقہ رہا ہے کہ اہل بدعات، جو بدعات کے داعی ہوتے ہیں، جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے دور رہنا اپنے دین کی سلامتی کا ذریعہ ہے۔ یہ میں اس لیے تفصیل سے بھی ذکر کر رہا ہوں کیونکہ اس طرح کی جتنی حدیثیں ہیں کہ ایک ہونا چاہیے اور آپس کے تعلقات بہتر ہونے چاہیے، اتحاد وغیرہ ہے، اس میں بہت سارے ہمارے جدید ذہن کے جو احباب ہیں وہ دین کی بنیادی تعلیمات کو پامال کر دیتے ہیں۔ کیا آپس میں اختلاف کرتے آپ؟ کیا توحید دیکھو سیاسی حالات کتنے خراب ہو رہے ہیں اور آپ لگے ہو کہ فلاں بدعتی اور فلاں شرک میں مبتلا ہے، اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، بڑی چیز یہ ہے۔ تو ان کے نزدیک توحید کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی ہے، ان کے نزدیک منہج اور یعنی بدعات اور سنت کی اہمیت اتنی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ وہ خود اپنی زندگی میں اس پر عمل نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا ایسے لوگ کیا کرتے ہیں؟ ایسے لوگ سارے دین کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں، وہ آپس میں ایک ہو جاؤ، ان کا اپنا ایک پولیٹیکل ایجنڈا ہوتا ہے۔ ان کے نزدیک سیاست کا ایک شاخ دین ہوتی ہے، نمازیں کسی ایک کونے میں ہے، روزے کسی ایک کونے میں ہے، فلاں ایک چیز ایک کونے میں ہے، مین چیز اس میں کیا ہوتی ہے؟ اس میں اسلامی حکومت کا قیام، یہ مرکزی چیز اس میں ہوتی ہے، وہ بھی پولیٹیکل اعتبار سے ہوتی ہے، نہ کہ دینی اعتبار سے۔ اس کو سمجھیں اچھی طرح سے، وہ بھی ایک ایڈمنسٹریشن، مینجمنٹ اور ایک گورنمنٹ کے اعتبار سے ہوتا ہے، نہ کہ اسلامی زندگی میں یعنی اسلام آئے۔ لہٰذا ان لوگوں کی زندگی میں نہ صحیح عقیدہ ہوتا ہے، نہ ان کی زندگی میں صحیح عبادات ہوتی ہے، نہ ان کے اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوتے ہیں۔ اس سے کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے، ان کو پالیٹکس ان کے نزدیک اصل دین ہوتا ہے۔ حکومتوں کے تعلق سے گفتگو کرنا ہی ان کے نزدیک جو ہے ذکر خیر ہوتا ہے، جس پر وہ ثواب کی نیت کرتے ہیں، باقی اذکار ان کی زندگی میں نہیں ہوتے ہیں۔ تو یہ جو چیز ہے آج کے دور میں بہت دیکھنے میں مل رہی، کیونکہ سیاسی حالات جب بگڑتے ہیں تو ایسے لوگ بہت زیادہ پنپتے بھی ہیں۔ اس ذہن کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ایسے حالات میں پنپتے ہیں جب سیاسی حالات بگڑتے ہیں۔ بلا شبہ مسلمانوں کو متحد ہونا چاہیے، لیکن یہ اتحاد قرآن و سنت کی قربانی کی قیمت پر نہ ہو، یہ قرآن و سنت کی بنیاد پر ہو، اس کو لے کر ہو، اس کے تابع ہو کر ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اگر تم میں آپس میں اختلاف ہو جائے، ہوگا نا اختلاف، بتایا اللہ نے، اگر تم میں آپس میں کسی چیز میں نزاع پیدا ہو جائے، آپس میں ڈسپیوٹ پیدا ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، چاہے وہ دین کا ہو یا دنیا کا ہو، چاہے وہ علمی ہو یا مادی ہو، جائیداد کا جھگڑا ہو یا کوئی رائے کا جھگڑا ہو، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اس سارے قضیے کو، اس سارے معاملے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیر دو فیصلے کے لیے۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر واقعی تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو
اگر ایمان والے ہو تو تم کو اختلاف کو کتاب و سنت پر پیش کرنا پڑے گا. تو یہاں پر آپ دیکھیے کتاب و سنت سے آزاد ہو کر اختلاف کو حل کرنے کی بات نہیں ہے، بلکہ کتاب و سنت کو لے کر اختلاف کو حل کرنے کی بات کی جا رہی ہے. لیکن آج بہت سارے اتحاد کے شیدائی کیا کرتے ہیں، کتاب و سنت کیا، تمہارا بار بار واپس قرآن و حدیث، ایک ہو جاؤ، جو جیسا ہے ویسا رہے، جو جیسا ہے ویسا رہے. کہاں اس کا عقیدہ تھرمامیٹر لے کے چیک کر رہے ہو آپ؟ رہنے دو، جیسا بھی ہے، تعویذ باندھتا ہے تو باندھے، ایک ہو جاؤ پہلے. یہ جو اتحاد ہے قرآن و سنت میں اس اتحاد کی بات نہیں ہے. اس اتحاد کو قرآن و سنت میں نہیں سکھایا گیا ہے. لہٰذا اتحاد بھی ضروری ہے اور اصلاح بھی ضروری ہے، اور اتحاد اسی بنیاد پر ضروری ہے جس پر اللہ نے بتایا. آپ کیوں اتحاد بول رہے ہیں؟ اللہ کی وجہ سے بول رہے ہیں نا، دین کی وجہ سے بول رہے ہیں نا. دین کو چھوڑ کے اتحاد بول رہے ہیں آپ؟ نہیں، ایسا اتحاد اللہ کو بھی پسند نہیں جو دین کو چھوڑ کے ہو. لہٰذا قرآن و سنت کی بنیاد پر اتحاد ہونا چاہیے، محبتیں ہونا چاہیے. انسان کے جذبات اور اس کے اقوال و افعال کتاب و سنت کے تابع ہونا چاہیے. یہ سچا مسلمان ہے، اس کو بھی یاد رکھنا ضروری. یہ پہلو آج کے دور میں بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے. ایک ہو جاؤ کی دعوت اتنی زیادہ عام ہو گئی ہے، اچھی بات ہے، وہ غلط نہیں ہے، ہونا چاہیے ایک. لیکن ایک ہونے میں ہم قرآن و سنت کو پس پش ڈال رہے ہیں، یہ اچھا نہیں ہے، یہ غلط ہے. دونوں چیزیں ساتھ میں لے کر چلیں جیسا کہ اللہ نے بتایا. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا کیا معاملہ تھا کہ اہل بدعات سے ناراضگی اور ان سے ترک تعلق کا طریقہ وہ اپناتے تھے. وہ تعلقات نہیں رکھتے تھے اہل بدعات سے. تو یہ بھی چیز یاد رکھنے کی ہے جس کو اپنی زندگی میں جس پر غور کرنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم لوگ ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں جو صبح سے شام تک کفریات، شرکیات اور بدعات میں ملوث ہیں. بس ہم سیاسی اتحاد کی وجہ سے ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں اور ہم کو ذرا بھی فکر نہیں ان کی کہ ان کو اس سے نکالیں، اور ہم کو ذرا بھی فکر نہیں اپنی کہ ہم ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ملاتے اپنے دین کو کھو رہے ہیں. یہ بھی یاد رکھیں. اس تعلق سے یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ کسی سے ترک تعلق کرنا اگر اس کی اصلاح کا ذریعہ بنتا ہے تو اچھا ہے، اگر اس کے بگاڑ کا ذریعہ بنتا ہے تو اچھا نہیں ہے. اور اہل بدعات سے مراد وہ لوگ ہیں جو بدعات کے داعی ہوں. یہ نہیں کہ آپ سارے مسلمانوں سے ترک تعلق کریں، کیونکہ مسلمان اپنے جہالت کی وجہ سے بعض بدعات میں مبتلا ہیں. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں یحرم ہجران اہل المعاصی، گناہ گاروں سے ترک تعلق کرنا حرام ہے، لیکن یستثنى من ذلك اذا كان من حجرهم مصلحہ. کہتے لیکن اس میں ایکسیپشن ہے، استثناء ہے. ایک الگ بات یہ ہے، گنجائش اس بات کی ہے کہ اگر ان سے تعلقات توڑنے میں کوئی مصلحت ہو تو یہ جائز ہے. بحیث یرتدعون عن المعصیۃ فہنا یکون الحجر واجبا. کہتے ہیں کہ اگر تمہارے ان سے تعلق ختم کرنے میں، توڑنے میں، ناراض ہونے میں، بات بند کرنے میں اگر وہ ڈر کے اپنی اصلاح کر لیتے ہیں، گناہوں سے رک جاتے ہیں، تو تمہارا ایسا کرنا واجب ہوگا. اگر تمہارے تعلق توڑنے سے وہ سدھرتے ہیں اور آپشن تمہارے پاس نہیں ہے، سمجھانے سے نہیں سدھر رہے ہیں، تعلق توڑنے سے سدھریں گے، تو پھر تعلق توڑنا، بات بند کرنا واجب ہوگا. کیوں؟ کیونکہ یہی ذریعہ ہے اب ان کی اصلاح کا. ایک واجب کے پورا کرنے کے لیے یہی ذریعہ ہے، تو وہ بھی واجب ہو جاتا ہے. لِأَنَّهُ سَبَبٌ لِإِزَالَةِ الْمُنْكَرِ. کہتے ہیں اس لیے کہ یہ منکر کے ختم کرنے کا، منکر کے زائل کرنے کا ذریعہ ہے. فَيَكُونُ مِن بَابِ النَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ. تو یہ تعلق ختم کرنا بھی نہی عن المنکر کا حصہ بن جائے گا، برائی کو روکنے کا ذریعہ بن جائے گا. اما اذا كان حجر اہل المعصیة لا يستفيدون به شيئا. لیکن اگر ایسا ہو کہ آپ کے ان سے بات بند کرنے سے ان کو، گناہ گاروں کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اس سے ان کا دینی فائدہ ہی نہیں ہوتا ہے، بل ربما يزدادون فرقة ونفورا وكراهية للحق ولأهل الحق. بلکہ آپ کے ان سے بات بند کرنے میں اگر وہ اپنے حق سے افتراق میں، دوری میں بڑھ جاتے ہیں اور اہل حق سے اور حق سے نفرت اور کراہیت میں اور بڑھ جاتے ہیں. آپ نے بات بند کر دی،
بند کرے تو ہماری بلا سے آدمی کہے جاؤ اب تو ہم تمہارے آئیں گے بھی نہیں، تم سے ہم بھی بات نہیں کریں گے، اور ہم اور زیادہ اس برائی کو کریں گے جس سے تم نے ہم سے بات بند کی ہے۔ اگر آپ کے تعلق ختم کرنے سے، توڑنے سے، بات بند کرنے سے کسی انسان میں برائی اور زیادہ بڑھ جاتی ہے اور ضد میں آ کے اور زیادہ کرتا ہے تو آپ نے غلط قدم اٹھایا، آپ نے جو فیصلہ کیا وہ صحیح نہیں ہے۔ کہتے ہیں کما هو الواقع فی کثیر من الناس، جیسا کہ دیکھنے میں آتا ہے بہت سارے لوگوں میں، کثیر من اہل المعاصی اذا حجرہ اہل الخیر کرہ الخیر واہلہ وازداد فی ارغام انوفنا۔ کہتے ہیں کہ بہت سے گناہگار ایسے ہوتے ہیں کہ اگر اچھے لوگ ان سے تعلقات ختم کر دیں ان کے گناہوں کی وجہ سے تو وہ خیر اور اہل خیر سبھی سے نفرت کرنے لگتے ہیں اور ان کی ضد پر اور برائی کرنے لگتے ہیں۔ اذن نقول الحجر دوا، تو کہتے ہیں دیکھو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ لوگوں سے بات بند کرنا یہ دوا ہے، یعنی گناہ گاروں سے بات بند کرنا دوا ہے۔ ان نفع ففعلہ وان لم ينفع فلا تفعلہ، اگر بات بند کرنے میں دینی فائدہ ہوتا ہے تو کرو، یعنی بات بند کرو، اور اگر فائدہ نہیں ہوتا ہے بات بند مت کرو۔ آپ کے معاشرے میں کئی لوگ ہوں گے، کوئی بدعتی ہے، کوئی گناہ کرتا ہے، کوئی کچھ اور کرتا ہے، اب آپ سبھی سے بات بند کر دیں، آپ اکیلے رہ جائیں گے، وہ سب مل کے آپ کو دفن کر دیں گے، آپ کے دشمن بن گئے تو آپ کا جینا حرام کر دیں گے۔ لیکن اگر آپ ان سے تعلقات رکھتے ہو اور آپ کے تعلقات رکھنے میں ان کی اصلاح کی امید ہے اور تعلقات توڑنے میں ان کے بگاڑ کا یقین ہے یا ظن غالب ہے تو آپ کا ان سے تعلقات توڑنا نہیں چاہیے، تعلقات باقی رکھنا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ فَإِن ترددت فَمَا الْأَصْلُ، اگر یہ قضیہ، یہ معاملہ، اگر اس میں تردد ہو، کیا کروں میں، مطلب تعلق توڑوں اس سے یا باقی رکھوں، کیا فائدہ دے گا اس کو، اگر آپ کنفیوز ہو جائیں کہ زیادہ بہتر کیا ہے، تعلق توڑنے میں اس کی اصلاح ہے یا تعلق جوڑنے میں اس کی اصلاح ہے، آپ کو اگر یقینی طور پر فیصلہ نہیں ہو پا رہا ہے تو کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں اصل کیا ہے، ڈیفالٹ کیا ہے، تجھ کو کیا کرنا چاہیے، کہتے ہیں فمل اصل عدم الحجر، عدم الحجر، اصل یہ ہے کہ تعلق توڑنا نہیں چاہیے جب تک کہ یقین نہ ہو، ظن غالب نہ ہو کہ تعلق توڑنے سے وہ سدھرے گا۔ آپ نے اپنی اولاد ہے، بھائی ہے، دوست ہے، بات بند کر دی، میں تیرے سے بات نہیں کروں، کئی بار سمجھایا تجھ کو تو ایسا مت کر، غلط کام کرتا ہے، سمجھایا نہیں سنتا ہے نا، بات بند۔ اب وہ دیکھا یار بات بند کر دی انہوں نے، سمجھائے گا، منائے گا، بھائی ٹھیک ہے نہیں کروں گا آج کے بعد میں، نہیں سنوں گا میوزک، نہیں کروں گا یہ کام، نہیں گالی دوں گا، نہیں جھوٹ بولوں گا، تو اب اس نے کیا کیا، آپ سے وعدہ کیا کہ وہ نہیں کرے گا، لیکن آپ نے کہا نہیں بات بند، بات بند، اور زیادہ میوزک لگائے گا، میرے کمرے سے آواز تمہارے کمرے میں بھی آئے گی، اب وہ ضد میں آ کے کر رہا ہے۔ اگر ایسا ہے، آپ کو لگتا ہے، تو پھر آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بہت حکمت ہے، اہل علم سے یہ چیزیں ہم کو معلوم ہوتی ہے کہ کوئی چیز اگر نتیجہ الٹا لا رہی تو نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ چیز کسی مقصد کے تحت ہے، وہ اپنی ذاتی انا کے تحت نہیں ہے، ذاتی جذبے کے تحت نہیں ہے، آدمی کو وہ قدم اٹھانا چاہیے جو واقعی نتائج پیدا کرے۔ تو فتح ذی الجلال والاکرام میں شیخ ابن عثیمین نے یہ بات کہی، شیخ عبید الجابری بھی کہتے ہیں ونقل شیخ الاسلام ابن تیمیہ وغیرہ هذا اعنی حجر المبتدع اذا كان داعیا الى بدعته مظہرا لها مقررا لها الا اذا ترتب على حجره مفسدة اکبر من المصلحة بحجره فانه لا يحجر۔ اتحاف العقول بشرح الثلاثة الاصول صفحہ نمبر 36۔ کہتے ہیں کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء نے بھی اس بات کو نقل کیا ہے کہ بدعتی سے تعلقات ختم کر دیے جائیں، لیکن خصوصاً ایسی صورت میں جب کہ وہ بدعت کا داعی ہو، کھلم کھلا بدعت کرتا ہو اور اسی پر اڑا رہتا ہو، بدعت کا داعی ہو، کھلم کھلا بدعت کرتا ہو اور اسی کا یعنی اسی کو مانتا ہو، مقرر مانتا ہو، اس کو بالکل ہے یہ، ہم مانتے اس کو۔ اذا ترتب على حجره مفسدة اکبر من المصلحة، کہتے ہیں کہ اگر اس سے تعلق توڑنے میں زیادہ بگاڑ ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں کہتے ہیں
فإنه لا يهجر، اس سے ترک تعلق نہیں کرے۔ مثال کے طور پر کسی علاقے میں کوئی سیاسی لیڈر ہے اور وہی بدعتی ہے اور سارے لوگوں کو اس سے تعلقات رکھنے پڑتے ہیں۔ اب ہمارے مولوی حضرات یا ہمارے جو بھی ذمہ داران ہیں، اگر وہ اس سے تعلق نہ رکھے، بات بند، اس سے سلام کا جواب نہیں، اس سے اور کچھ بھی اس سے ربط و ضبط نہیں، ایسا انسان اگر بدعتی بھی ہے اور سیاسی طاقت بھی اس کے پاس ہے، اگر تعلقات اس سے نہ رکھے جائیں تو ایسا انسان کیا کر سکتا ہے؟ اہل حق کے خلاف اپنی طاقت استعمال کر سکتا ہے۔ ایسے انسان کا اگر حجر کریں گے تو دین کا، مسلمانوں کا نقصان ہوگا، اہل حق کا نقصان ہوگا۔ لہٰذا ایسے انسان کا حجر نہ کیا جائے جس سے فائدہ کم ہو اور نقصان زیادہ ہو، دینی اعتبار سے یا مسلمانوں کی جان و مال کے اعتبار سے۔ تو ایسی صورت میں حجر نہ کرنا زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ اس کے مفاسد زیادہ ہیں، مصلحت اس میں کوئی بڑی نہیں ہے۔ تو یہ سارے معاملات اس سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس حدیث کی شرح میں اتنی بات کافی ہے اور وقت بھی ہمارا ختم ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ مزید باتیں ہم یعنی اگلی حدیث کے تعلق سے آج نہیں ہو سکی، انشاءاللہ اگلے درس میں اس حدیث کی شرح ہم دیکھیں گے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔